جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا وفی لسانی نورا وعصبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا واجعل فی نفسی نورا واعظم لی نورا۔ اللہم آتنی نورا، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج ہم سورۃ الزلزال کو ڈسکس کریں گے۔ سورۃ الزلزال کی ٹوٹل 8 آیات ہے، آخری پارے میں موجود ہے یہ سورت، اور نمبر 99 سورت ہے۔ یہ سورت بعض مفسرین کے مطابق مکہ میں نازل ہوئی اور بعض کے مطابق مدینہ میں نازل ہوئی، یعنی اس کے نزول کے بارے میں اختلاف رائے ہے، اور جب آپ اپنے مصحف میں دیکھتے ہیں، آپ بلکہ چیک بھی کیجئے گا، تو عموماً مدنیہ ہی لکھا ہوتا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ مکی صورت کو جنہوں نے کہا، انہوں نے اس کے مضمون کی بیسس پہ کہا، کیونکہ اس میں ایمانیات کی بات ہے، اور ایمانیات میں سے بھی ایمان آخرت کی بات ہو رہی ہے، انذار آخرت کی بات ہے اس میں۔ اور اس ٹاپک پر یوزلی جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئیں، تو اس وجہ سے ان کا خیال ہے کہ یہ مکی دور کی صورت ہے، جبکہ وہ علماء جو کہ کہتے ہیں یہ مدنی دور کی صورت ہے، وہ ایک روایت کی بیسس پر کہتے ہیں، اور وہ روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ مدینہ کے ہی تھے اور انصار تھے۔ اسی وجہ سے اس واقعے کی روشنی میں کہ جب یہ صحابی ہی مدینہ کے تھے تو پھر یہ صورت مدینہ کی ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیسکلی اس واقعے میں ان کو یہ صورت سکھا رہے تھے، اور اس پر ابو سعید خدری نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا واقعی ہر نیکی اور ہر شر ہمارا لکھا جائے گا، چھوٹی سے چھوٹی چیز لکھی جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بالکل، لیکن یاد رکھنا کہ ایک نیکی جو ہے وہ 10 نیکیوں کے برابر لکھی جائے گی یا اس سے بھی زیادہ، اور ایک شر جو ہے وہ اسی کے مطابق ہی لکھا جائے گا، یا اللہ تعالیٰ اپنے مغفرت سے اسے بخش دیں گے۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا واقعہ بھی آتا ہے جو مجمع الزوائد میں لکھا ہوا ہے، اور جو قرآنی آیات کے شان نزول سے ریلیٹڈ کتابیں ہیں نا، ان میں یہ بھی مینشنڈ ہے کہ سورۃ الزلزال جو ہے وہ اس واقعے کے بعد نازل ہوئی، اور یہ واقعہ بھی پڑھ کے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مدینہ کا واقعہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو کہ حضرت زبیر کے بیٹے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ بہت چھوٹے تھے جب مدینہ میں ہجرت کی گئی ہے، مکہ سے ہی ڈیفینیٹلی پھر مدینہ گئے تھے، حضرت اسما کے بیٹے تھے نا، اور اس وقت جب انہوں نے ہجرت کی ہے تو یہ 5-6 سال کے تھے، تو یہ ڈیفینیٹلی پھر اس کے بعد کا واقعہ، کیونکہ یہ روایت کہہ رہے ہیں باقاعدہ سن کے، تو یہ مدینہ کی پھر بات ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی، اذا زلزلت الارض زلزالها، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر کس بات پر رو رہے ہو؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے اس صورت نے رلا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ اگر تم کوئی غلطی نہ کرو، یعنی اگر جو انسان ہے وہ کوئی غلطی نہ کریں اور گناہ ہی نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ تمہارے بعد ایسی امت پیدا فرما دے جو غلطیاں بھی کرے اور گناہ بھی کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے شان رحمانی جو ہے، اپنی شان مغفرت،
کا اظہار کے لیے ایسی امت ضرور پیدا کریں گے جو کہ گناہ کریں اور پھر گناہوں پر معافی طلب کریں، اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر، اور اللہ تعالیٰ اپنی شان غفاری اس کو دکھائیں اور معاف کر دیں۔ ورنہ تو فرشتے بھی موجود تھے، اور اگر انسان گناہ نہ کرے وہ تو پھر فرشتوں کے برابر ہی ہوا۔ تو یہ واقعہ بھی اس صورت کے شان نزول میں بیان کیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس صورت کے موضوع کی طرف۔ تو اس صورت میں ہم سٹڈی کریں گے کہ ایک ایسا دن ضرور آئے گا کہ کوئی بھی نیکی اور بدی ڈھکی نہیں رہے گی، ڈھکی چھپی نہیں رہے گی، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز ظاہر کر دی جائے گی۔ کیسے ہوگی، کیا ہوگا، کیوں ہوگا، یہ ہم انشاءاللہ اس صورت میں سٹڈی کریں گے۔ یعنی یوم آخرت میں اعمال کی جو پیشی ہے وہ اس صورت میں ڈسکس کی گئی ہے۔ اعمال میں دونوں خیر اور شر ڈسکس کیے گئے ہیں، اور اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کا پچھلی صورت سے بھی کنیکشن ہوگا۔ سورۃ البینہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ شر البریہ کون لوگ ہیں، اولئک ہم شر البریہ، اور خیر البریہ کون سے ہیں، اولئک ہم خیر البریہ، یعنی بہترین مخلوق اور بدترین مخلوق، ان کا اجر پیچھے بتایا گیا تھا۔ تو اس صورت میں بتایا جا رہا ہے کہ شر البریہ ہونے کی بیسکلی وجہ کیا بنی، وہی شر والے اعمال جن کے پیش کیے جانے کا اس صورت میں ذکر ہوگا۔ اور خیر البریہ کی کیا وجہ بنی، ان کو بہترین مخلوق کہے جانے کی وجہ کیا بنی، وہ وہی خیر والے اعمال جن کو پیش کرنے کا ذکر اس صورت میں ہوگا۔ تو یہ اس کے ساتھ کنیکشن ہوگا، اور اس سے اگلی جو صورت ہوگی سورۃ العادیات، اس میں بھی خیر کا ذکر آتا ہے۔ خیر کا ورڈ جو ہے ان تینوں صورتوں میں ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اگلی صورت میں ہوگا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ یہ میں صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ خیر کا ورڈ مختلف معنوں میں یوز ہوتا ہے۔ اس صورت میں خیر کا ورڈ ڈفرینٹ معنی کے لیے یوز ہوا ہے، اور وہ ہے مال کی محبت، یعنی خیر دنیاوی ٹرمز میں۔ خیر کیا ہوتی ہے، وہ بہتری جو کہ معروف ہو، معروف طور پر اسے بہتری ہی سمجھا جائے، بھلائی ہی سمجھا جائے، لوگوں میں ہر طرح کے لوگ اسے بہتری بھلائی ہی سمجھ رہے ہیں۔ تو اس میں سورۃ الزلزال میں اور سورۃ البینہ میں جو اس خیر کی بات ہو رہی ہے وہ آخرت کی خیر ہے، اور اسی کو ہمیں دنیا میں خیر سمجھنا چاہیے حقیقتاً۔ لیکن اگلی صورت میں اس کو خیر کہا جا رہا ہے جسے بیسکلی دوسرے لوگ، بہکے ہوئے لوگ، جو لوگ غلط راستے پر چل پڑے، وہ خیر سمجھتے رہے، اور وہ ہے حب مال، حب دنیا۔ تو وہ انشاءاللہ آگے ڈسکس ہوگا۔ ابھی اس صورت میں واپس چلتے ہیں۔ اس صورت کو انشاءاللہ ہم 3 سیکشنز میں سٹڈی کریں گے۔ 1 to 3 آیات پہلے دیکھیں گے، بھی 4 and 5، اور اس کے بعد 6 to 8 آن دا بیسس آف ڈسکشن ان دیز ہم ان سیکشنز کو سٹڈی کریں گے۔ اور اس کا سٹائل کیا ہوگا، جو کہ اس پورے پارے میں ڈسکشن چل رہی تھی، خصوصاً سٹارٹ کی صورتوں میں آپ کو یاد ہوگا بیچ میں کچھ ٹاپکس چینج ہوئے ہیں۔ سٹارٹ کی سورج میں کیا چل رہا تھا، انذار آخرت، آخرت کے لیے وارننگ دینا، آخرت سے خبردار کرنا۔ خبردار کیوں کرنا، تاکہ اس پر یقین آ جائے اور اس کی تیاری ہماری پکی ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار انسان کو خبردار کیوں کیا ہے، اس کا ریزن ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، اور میں نے تفصیلاً بتایا تھا سورۃ الرحمن میں اور سورۃ الواقعہ میں کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں وارننگ دینا، خبردار کرنا بھی ہم پر رحم ہے۔ بیسکلی اللہ تعالیٰ کی صفت رحم کا ہی ظہور ہے کہ ہمیں پہلے ہی آنے والے خطرے سے وارن کر دیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل کہیں پہ آگ لگی ہوئی ہو، فرض کریں، اور کوئی موٹر وے سے جا رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ آگے جا کے سمجھے ٹریفک جیم ہے یا آگ لگی ہوئی ہے، آپ اس کو پہلے سے آپ کو پتا چل گیا، ٹی وی پہ آپ نے نیوز سننی ہے، کوئی رستے میں تھا، آپ اس کو فون کر کے آلریڈی وارن کریں گے، خبردار کریں گے کہ نہیں کریں گے کہ بھئی آگے آگ لگی ہوئی ہے، اس رستے سے مت جاؤ، تم رستہ چینج کر لو، ٹھیک ہے، یہ ٹریفک جام ہے، تم اس رستے سے مت جاؤ، تم رستہ چینج کر لو۔ ایسا ہی ہوگا نا۔ تو ایگزیکٹلی سیم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسلوب اپنایا اور ہمیں خبردار کیا کہ یہ جو رستہ ہے نا، یہ آگ کی طرف لے کر جا رہا ہے، اس کے آگے جہنم کی آگ ہے، اس رستے پہ مت چلنا، بلکہ وہ جو رستہ ہے نا صراط المستقیم والا سیدھا رستہ، اس رستے پہ چلو۔ اس رستے پہ چلو گے تو تم جس منزل پہ جانا چاہتے ہو، جس ریزورٹ میں جانا چاہتے ہو، جہاں جا کے تم اپنی ویکیشنز منانا چاہتے ہو، وہاں پہ تم پہنچو گے۔ تو بتائیں یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے کہ نہیں؟ آج کل میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جہنم کی بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، جہنم کا دوسروں کو بتاتے ہوئے ڈرتے
ڈرتے ہیں یا خصوصاً اپنے بچوں کو کانسیپٹ دیتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ بچے ڈر جائیں گے، ٹیریفائڈ ہوں گے اور ڈپریشن میں نہ چلے جائیں، انزائٹی نہ ہو جائے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کیا بچوں کو کچن میں وارن نہیں کرتے آئل کے پاس نہ جانا، چھری کو ہاتھ نہ لگانا؟ وارننگ دینا اور سزا دینے میں فرق ہے۔ سزا تو نہیں دی جا رہی نا فی الحال، آپ وارن کریں گے تو انشاءاللہ بچے اس سزا تک پہنچیں گے ہی کیوں؟ ٹھیک ہے، تو اس وارننگ والے کانسیپٹ کو سمجھتے ہوئے پلیز اپنے بچوں کو اسلام کے قریب لے کر آئیے اور انہیں یہ سارے کانسیپٹس دیجئے، ایسے ہی دیجئے جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دیے۔ بیسکلی ہم نے کیا جب ہم وارننگ کو یہ کہہ دیتے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں سے ہی بات کانسیپٹ غلط ہو جاتا ہے، بچہ بھی ڈر گیا، بڑا بھی ڈر گیا۔ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں خبردار کر رہے ہیں۔ انذار کا مطلب ہی خبردار کرنا ہے، ٹھیک ہے، وارننگ دینا، صحیح؟ تو اس طریقے سے سمجھائیے، انشاءاللہ آپ کو بھی بہت اچھی سمجھ آئے گی اور بچوں کا بھی۔ سلیکشن آف ورڈز جو ہے وہ ہماری کلیئر ہونی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورت کو خود بہت جامع صورت قرار دیا، یعنی اس ٹاپک کے اوپر خصوصاً جو اعمال کا پیش کیا جانا ہے اس کے اوپر یہ بہت ہی جامع صورت ہے۔ آخرت کا ذکر ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے آلموسٹ تقریباً ہر صفحے پر آخرت کا، قیامت کا ذکر موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بریکنگ نیوز ہے۔ ہم نے سورت اس کے 30 پارہ کے شروع میں ہی پڑھ لیا تھا، عما یتساءلون عن النبأ العظیم، اتنی بڑی خبر کے بارے میں، بریکنگ نیوز کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو جب بریکنگ نیوز دنیا میں بھی کوئی ہوتی ہے، کیا بار بار ٹی وی پہ اس کا بتایا نہیں جا رہا ہوتا؟ ہر 5 سیکنڈ کے بعد، ہر 5 منٹ کے بعد اسی کا بتایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو ریمائنڈ نہیں کراتے اور نہ ہی ہم اپنے گھر والوں کو ریمائنڈ کراتے، جن کی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر کہ ہم انہیں بھی یاد کرائیں کہ جی ہماری لائف کی بیسکلی بریکنگ نیوز یہ ہے جو کہ ہونے والی ہے، جو آنے والی ہے، اس کی ہم نے تیاری کرنی ہے۔ تو اس کی ڈسکشن ہوگی اس صورت میں، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورت کو انتہائی مستحکم اور جامع صورت قرار دیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن یہ حدیث موجود ہے، اور ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو منفرد، یکتا اور جامع قرار دیا۔ مستحکم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس میں جو حکم دیا گیا ہے نا اس صورت میں، وہ انتہائی مضبوط ہے، یعنی اس کا ہو جانا بالکل کلیئر ہے۔ ایک تو ہو کر ہی رہے گا اور ایسا واضح ہوگا نا کہ سب کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، کلیئرٹی کے ساتھ ہوگا، کوئی کنفیوژن، کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا، اور اس کا الٹیمیٹ نتیجہ نکل کر ہی ہٹے گا۔ یہ مطلب اس کا مستحکم ہونے کا۔ اور ایک اور حدیث ہے وہ بھی ضعیف ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورۃ الزلزال ہے وہ نصف قرآن کے برابر ہے، سورہ اخلاص جو ہے وہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، اور سورۃ الکافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ اور یہ تمام احادیث البتہ ضعیف ہیں لیکن یہ مختلف کتب میں موجود ہیں۔ تو یہ تھی اس خوبصورت سورت کی فضیلت۔ اب آئیے آغاز کرتے ہیں سورت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب ہلا دی جائے گی زمین، خوب اچھی طریقے سے ہلا دیا جانا۔ اب اس کے ورڈز کو دیکھیے، سنس اب ہم لاسٹ سوراز پر ہیں اور آخری صورتوں پر ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑے سے ورڈز جو ہم شروع میں ڈسکرائب کرتے تھے ان کو مزید ریپیٹ کر لیں، کیونکہ چھوٹی صورتوں میں ہر ورڈ کو کور کرنا آسان ہوتا ہے، پھر آگے جب ہم بڑی صورتوں پہ دوبارہ چلے جائیں گے پھر ڈیفینیٹلی ہم ان کے موضوع پہ اور ان کے اندر جو میسج دیا جائے گا، جو لیسنز ہوں گے، سبق ہوگا، اس پر ہمارا فوکس دوبارہ سے شفٹ ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آلریڈی قرآن مجید کی گرامر پر بہت کام ہو چکا ہے، گرامر سے ریلیٹڈ لیسنز آلریڈی اویلیبل ہے، بہت سارے ریکارڈنگز ایسی ہیں یا مفسرین ایسے ہیں جنہوں نے گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے ہی تفسیر ریکارڈ کرائی ہے، یہ وہ آلریڈی موجود ہے۔ میرا مقصد کیا ہے، میں کئی دفعہ بتا چکی ہوں، ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ ایک صورت میں ان ون گو ہمیں کیا سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کیا کر رہے ہیں، ڈائریکٹلی کمیونیکیشن کیا کی جا رہی ہے، تمام آیات کا آپس میں ریلیشن کیا ہے، ریلیشن بننے کے بعد اس میں سے ایک ٹاپک کیا نکلتا ہے اور اس میں سے ڈفرینٹ لیسنز کیا نکلتے ہیں۔ تو بیسکلی ایک
چاہے وہ بڑی صورت ہو چاہے چھوٹی صورت ہو، اس پوری کو ریکنسائل کرنا ہے. ہم نے ریکنسائل کر کے اس میں سے ہم نے جو جامع ڈسکشن اس کے اندر ہو رہی ہے، جو ایک بات اکٹھی اللہ تعالیٰ لے کر چل رہے ہیں اور ہمیں کمیونیکیٹ کی جا رہی ہے، اس کو ہم سمجھ سکیں، اس کو بکھرا بکھرا نہ ہم سمجھیں کہ یہاں پہ اور بات ہو رہی تھی اب وہاں پہ اور بات کی ہو رہی ہے. ایسا ہے بھی نہیں قرآن میں. اس میں ہارمنی ہے، اس میں نظم و ضبط ہے، تمام آیات کا آپس میں ریلیشن ہے. تو ایک چیپٹر کی طرح، ایک یونٹ کی طرح ہر صورت کو سیکشنز میں ڈیوائڈ کر کے سمجھنا، تاکہ ہم کبھی بھولیں نہ کہ قرآن کی یہ صورت تھی اور اس میں اتنے رکوع میں یہ بات ہوئی تھی، اگلی آیتوں میں یہ بات ہوئی تھی، اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی تھی، اور اینڈ اینڈ بگننگ کا کیا کنیکشن تھا، یا پچھلی صورتوں اگلی صورتوں سے کیا کنیکشن تھا. اس سب کو اسٹڈی کرنا ڈیٹیل میں، اور یہ بات سمجھ جانا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ گفتگو کریں، اور گفتگو اتنی آسان ہونی چاہیے کہ وہ بیسکلی ہے تو آسان، لیکن جو بتانے والا ہے وہ آسان کر کے بتاتا ہے کہ نہیں. مین بات تو یہ ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا آسان کلام ہے، اس کو بتانے والا، یا میں آپ کو کتنا آسان کر کے بتاتی ہوں، اتنا آسان کر کے بتاؤں کہ آپ کو محسوس ہو کہ آپ سے ڈائریکٹلی بات کی جا رہی ہے، خوشخبری دی جا رہی ہے تو آپ کو وارننگ دی جا رہی ہے، تو آپ کو قصہ سنایا جا رہا ہے تو آپ کو، اور اس میں سے اخذ کیا کرنا ہے وہ آپ کو بتا دیا جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایک عام انسان بھی بیسکلی قرآن سے ریلیٹ کر سکے، جو ہمیں محسوس ہونے لگ گیا ہے ایک ڈسٹنس، ایک فاصلہ قرآن سے. ہم قرآن کو کیسے پڑھنے لگ گئے ہیں؟ جیسے کوئی ریسرچ بک ہو جس میں مشکل باتیں لکھی ہوئی ہیں، باتیں چینج ہوئے جا رہی ہیں، ہمیں مقصد مطلب ہی نہیں سمجھ آ رہا، ہم اپنی ڈیلی لائف سے ریلیٹ نہیں کر پا رہے، اپنی ذات سے ریلیٹ نہیں کر پا رہے. یہ سارا جو فاصلہ ہے نا کریٹ ہوا ہے، وہ سب نکل جائے. ہمیں ایسے لگے جیسے آپ کے والدین نے آپ کے لیے خط لکھ کر چھوڑا ہو، اور آپ اس خط کو پڑھتے ہو تو آپ کو اپنائیت محسوس ہوتی ہو، اور آپ کو پتہ چلتا ہو اچھا یہ بات امی نے مجھے یہاں پہ ایسے سمجھایا تھا، ایسے لکھا تھا، یہ کرنے کا کہا تھا. ایسے آپ کو قرآن کے ساتھ اپنائیت محسوس ہو، محبت محسوس ہو، اور ہر بات، ہر میسج کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. اور ہم علم کس لیے حاصل کرتے ہیں؟ عمل کرنے کے لیے، اور نمبر 2 اس کو منتقل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ 2 مقصد ہیں. تو ہم علم حاصل کریں گے خود عمل کرنے کے لیے، اور اس کو دوسروں تک منتقل کرنے کے لیے، تاکہ وہ صدقہ جاریہ بھی بنے ہمارے لیے. ہم میں سے ہر ایک کا فرض کیا ہے؟ نمبر 1 علم حاصل کرے، نمبر 2 اسے اپنے عمل میں لے کر آئے، نمبر 3 اسے آگے ٹرانسفر بھی کرے اپنی جنریشنز میں، یا جہاں جہاں تک اس کی پہنچ ہے، جس لیول پہ وہ کر سکتا ہے وہ کرے. چلیں، ایذا کیا ہے؟ جب ہم نے آلریڈی سورۃ التکویر پڑھی، سورۃ الانفطار پڑھی، اور سورۃ الانشقاق، اسی پارے میں یہ تینوں صورتیں پڑھی جو بیسکلی ایذا سے شروع ہو کر اسی طرح آخرت کے مناظر کا بیان کر رہی تھی. وہاں پہ بھی ہم نے بتایا تھا ایذا مطلب جب، سم تھنگ وین کب یوز ہوتا ہے؟ اف کے مقابلے میں، اگر کے مقابلے میں، کہ وین سم تھنگ از باؤنڈ ٹو ہیپن، جو کہ ہو کر ہی رہے گا، جس کا ہونا لازمی ہے. مطلب جب میں آپ کے گھر آؤں گی تو میں کھانا کھاؤں گی، اس کا مطلب ہے اب آپ کو پتا ہے کہ میں نے آنا ہی ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ اگر میں آپ کے گھر آؤں گی تو کھانا کھاؤں گی. تو اگر کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہو سکتا ہے آؤں نہ آؤں. جب کا مطلب ہے کہ ڈیفینیٹلی آؤں گی. پھر اس کا دوسرا مطلب یہ نکلتا ہے کہ یہ اللہ نے ہمیں ریمائنڈر دیا ہے. اس مطلب یعنی آلریڈی ہمیں پتا تھا، اب ہمیں دوبارہ ریمائنڈ کیا گیا کہ ایسا ہوگا. جیسے میں بولوں کہ جب میں آپ کے گھر آؤں گی تو کھانا کھاؤں گی، اس کا مطلب ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا تھا کہ میں آؤں گی، تو اب میں ریمائنڈ کرا رہی ہوں کہ جب میں آؤں گی نا تو میں کھانا بھی کھاؤں گی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ اس طرح جب کے ورڈ کو سمجھیے. اب آگے دیکھیے، اذا زلزلہ. زلزلہ جو ہے یہ قرآن مجید کے ان ورڈز میں سے ہے جو کہ 3 حرفی مادہ نہیں ہے، جن کا بیسکلی 4 حرفی مادہ ہے. ٹھیک ہے، اس کا جیسے ز لام اس کا یہ مادہ ہے. اور اس مادہ پر یوزلی جو ورڈز آتے ہیں ان کی خصوصیت ہوتی ہے تسلسل والی. بار بار اس میں جو بھی کام ہو رہا ہے، عمل ہو رہا ہے، وہ بار بار ہوگا اور رک کے ہوگا، رکنا ہونا رکنا ہونا. تو زلزلہ کیا ہے؟ بار بار ہلنا، رک جانا، ہلنا، رک جانا. ٹھیک ہے، اور اس میں تشدد بھی، اس میں شدت بھی آتی ہے. اس ورڈ میں روٹ ورڈ جو بیسکلی 4 حرفی مادے ہیں نا، ان کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان میں شدت بھی شامل ہوتی ہے. تو شدت کے ساتھ ہلنا، رکنا، یہ اس کا بیسکلی مطلب ہوگا. یہ یہاں پہ یوز کس فارم میں ہوا ہے؟ ایک تو ماضی ہے، ماضی پاسٹ ٹینس ہے. سیکنڈلی یہ پیسو وائس ہے، پیسو وائس میں یوز ہوا ہے. مجھے یاد نہیں ہے پیسو وائس کو اردو میں کیا کہتے تھے.
تو پیسو وائس کیوں ہم یوز کرتے ہیں سینٹینسز میں؟ بات سمجھنے کی یہ ہے، ہم یہ بات کر لیتے ہیں. جیسے ایکٹیو وائس کیا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ زلزلہ لے کر آئیں گے. یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ جب زلزلہ آ جائے گا، جب ہلا دی جائے گی. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم کہیں کہ جب کھانا بن جائے گا تب ہم سب کھا لیں گے بیٹھ کے، یا میں بولوں جب میں کھانا بنا لوں گی تب ہم کھانا کھائیں گے بیٹھ کے. فرق کیا ہے؟ ایک میں دیکھیں سبجیکٹ نہیں بتایا گیا، ڈوئر جو ہے فائل جو ہے وہ نہیں بتایا گیا، ایک میں بتایا گیا. اب میں بولوں جب کھانا بن جائے گا تو میں کھا لوں گی، اس کا مطلب ہے کہ اتنے آرام سے کھانا بنے گا، اتنے اسموتھلی، یعنی کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے، مسئلہ ہی نہیں ہے، بس ایسے کھانا بن جائے گا. اس بات میں جو آسانی ہے اس کو کرنے میں، اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے میں، وہ پیسو وائس کے ذریعے سے اظہار کیا جاتا ہے. جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں کہ جی یہ کام کر دو پلیز، یہ کام کر دو، وہ کہے گا ہو گیا جی، بس سمجھو کہ کھانا بن جائے گا یا گاڑی چلی جائے گی. ٹھیک ہے، دیکھیں ڈور نہیں مینشن ہو رہا، پیسو وائس میں بات ہو رہی ہے، مطلب بس آرام سے ہو جائے گا، ایزیلی ہو جائے گا، ٹینشن ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، یہی ایکسپریس کیا جا رہا ہے یہاں پر کہ ایسے ہوگا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا جب ہلا دی جائے گی زمین. زلزالہا الارض، ارتھ جو ہے اس کو یاد رکھنا، ارتھ سے بہت ایزی ہے، میں اپنے بچوں کو بھی ہمیشہ یہی لیسن دیتی ہوں. ارتھ جو انگلش کا ورڈ ہے EARTH، وہ ارض کے دیکھیں اسپیلنگ سے کتنا زیادہ ملتا جلتا ہے، بس اینڈ میں یہاں زود ہے وہاں پہ TH ہے. تو زمین کا عربی کا ورڈ ارتھ یاد رکھنا بہت ایزی ہے آپس میں. زلزال، یہ ٹپ میں اس لیے دیتی ہوں تاکہ بچوں کو اپنے یاد کرائیں اس طریقے سے. زلزال، زلزال کیا ہے؟ زلزالہ یہ مفعول مطلق ہے جس کا مقصد پہلے بھی ہم نے کچھ صورتوں میں پڑھا ہے. کیوں اینڈ میں مفعول مطلق لایا جاتا ہے؟ تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ جو فعل بیچ یوز ہوا تھا نا، جو فعل شروع میں یوز ہوا ہے، ورب جو یوز ہوا ہے، اس کی امپلیکیشن ایسے ہی ہوگی جیسے کہ اس کا حق ہے، یعنی اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، یا ایویں نہیں کہا جا رہا، یا تھوڑا بہت نہیں ہوگا. مطلب جیسے ہلا دیے جانے کا حق ہے زمین کو، ویسے زمین ہلائی جائے گی، اپنی فل کیپیسٹی میں ہلائی جائے گی، پوری کی پوری ہلائی جائے گی، ایک بھی خطہ اس کا خالی نہیں چھوڑا جائے گا. اور یہ شو کرتا ہے مزید اس واقعے کی جو یونیکنیس ہوگی، یعنی بالکل ہی سب سے الگ واقعہ ہوگا. کبھی پوری کی پوری زمین ہلی ہے؟ پوری کی پوری زمین آج تک اس پر زلزلہ نہیں آیا. یہ ایک ہی واقعہ ہوگا جس میں پورا کا پورا زلزلہ آئے گا. تو اس میں اس کی یونیکنیس یعنی بالکل الگ واقعہ ہونا، پھر اس کی انارمیٹی یعنی اتنا بڑا واقعہ ہونا، پھر اس کی سیویریٹی یعنی اتنی شدت کے ساتھ ہونا، اور پھر پوری کی پوری زمین پر ہونا، یہ سب پھر اس مفعول مطلق میں شامل ہوں گے. اور اس کے ساتھ زلزالہ کے ساتھ جو ہا لگا ہوا ہے، اس کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ ہا ڈائریکٹلی یہ جو ہے ضمیر، یہ ناؤن کی طرف، اسم کی طرف واپس لوٹ رہا ہے، یعنی اس کا ہلا دیا جانا. تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہاں پہ ضمیر کو استعمال کا مقصد یہ ہے کہ زمین جو ہے وہ اس انتظار میں ہے کہ اس کو اس طریقے سے ہلا دیا جائے جیسے کہ اس نے ہلنا ہے، یعنی وہ انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا. تو اس طریقے سے یہ زمین ہلا دی جائے گی. اور زمین کا ہلا دیا جانا یعنی اس میں زلزلہ آ جانا، یہ کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو نفخہ ہے نا، جو سور کا پھونکا جانا ہے، وہ بیسیکلی اس میں اختلاف ہے، یا تو 2 ٹائمز جو ہوگا یا 3 ٹائمز ہوگا. ٹھیک ہے، ایک تو ہے نفخۃ الاول، اس پہ تو سب کا اتفاق ہے نا کہ جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو ساری کی ساری مخلوق جو ہے وہ ہلاک ہو جائے گی، بیسیکلی جو بقایا مخلوق ہے جو رہ چکی ہوگی. اور آپ کو پتا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ قیامت کس پر قائم ہوگی؟ صرف کافروں پہ قائم ہوگی. اس وقت رہ ہی کافر جا چکے ہوں گے. کیوں؟ آہستہ آہستہ ایمان دنیا سے ختم ہو جائے گا، مسلمان تمام فوت ہو جائیں گے. اس سے پہلے ہمیں پتہ ہے علماء کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے، علم کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے، پھر آہستہ آہستہ ایمان ختم ہوتا جائے گا، مسلمان ختم ہوتے جائیں گے، اور پھر دنیا کے اوپر صرف وہ بوجھ رہ جائے گا انسانوں کا جو کہ انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے، جو کہ وہ مقصد ہی نہیں پورا کر رہے جس کے لیے اللہ نے انسان کو بنایا تھا. منصب خلافت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا تھا اس کو وہ پورا ہی نہیں کر رہے.
تو پھر فائدہ کیا ہوگا رہنے کا؟ تو وہ جو ایک رہ جائے گی نسل، تو اس کو اللہ تعالیٰ پھر ختم کر دیں گے. یہ ہوگا پہلا نفخہ. ٹھیک ہے، ساری مخلوق ختم کی جائے گی. اس کے بعد نفخۃ الثانی، دوسرا جو نفخہ، دوسری دفعہ سور پھینکا جائے گا، اس میں پھر ساری کی ساری مخلوق دوبارہ زندہ کی جائے گی. ٹھیک ہے، جہاں جہاں جس کی قبر ہوگی، جس کے ذرات بکھرے ہوئیں گے، جو پانی میں ڈوب کے مرا تھا الٹیمیٹلی اس کے بھی ذرات نیچے زمین میں ہی چلے گئے، جو ہوا میں بھی ہلاک ہوا اس کے بھی ذرے نیچے ہی گرے اور زمین میں کہیں نہ کہیں شامل ہو گئے، تو سب کچھ زمین سے نکلے گا، جڑے گا اور دوبارہ انسان زندہ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ دوسری زندگی دیں گے، جسے ہم بعث بعد الموت بھی کہتے ہیں. تو اس صورت کا جو باقی مضمون ہے وہ اسی نفخۃ الثانی پر دلالت کرتا ہے. اس لیے علماء کرام نے کہا ہے کہ یہ نفخۃ الثانی یعنی دوسرے سور پھونکے جانے کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، جب زمین کو اس طرح ہلایا جائے گا اور اس میں زلزلہ آئے گا. یہ ہم نے سورۃ النبا میں بھی زلزلے کا نفخہ کا ذکر پڑھا تھا. یوم ینفخ فی الصور، جس دن پھونک دیا جائے گا سور میں، وہاں پر بھی اس کا ذکر آ رہا تھا. اور شاید آپ کو پتا ہو کہ دنیا میں ابھی تک جو گریٹسٹ ارتھ کویک آیا ہے وہ چلی میں آیا تھا، جو کہ 1960 میں آیا تھا، اور اس کو کہا جاتا ہے دا گریٹ چیلین ارتھ کویک. اور اس کا اتنا زیادہ امپیکٹ ہوا تھا کہ چلی سے ہوائی تک اور فلپائنز تک لوگ مرے تھے، لوگوں نے اس کو محسوس کیا تھا، اور اتنی زیادہ ہلاکتیں بھی ہوئی تھیں اور تباہی بربادی بھی ہوئی تھی. اور اس کا ریکٹر اسکیل پہ میجرمنٹ کیا تھی؟ 9.5. تو میں سرچ کر رہی تھی کہ کیا 10 سے زیادہ زلزلہ ہو سکتا ہے. تو بیسکلی جو بھی ارتھ کویک کے زلزلے کے اسپیشلسٹ ہیں جو اس کے میجرمنٹس کرتے ہیں اور جیو فزکس کو یا جیولوجی کو، زمین کی جیولوجی کو اسٹڈی کرتے ہیں، زمین کے اندر جو پلیٹس ہیں اور ان پلیٹس کی موومنٹ سے بیسکلی زلزلہ آتا ہے نا، جو زمین کے اندر پلیٹس ہیں، تو ان کی موومنٹ سارے کو اسٹڈی کر کے وہ کہتے ہیں کہ جی 10 سے زیادہ زلزلہ نہیں ہو سکتا. اگر 10 سے زیادہ زلزلہ آتا ہے نا، پھر تو ساری زمین ہی ختم ہو جائے گی اور تمام اس کے نتیجے میں سونامی آئے گا اور پھر سب کا سب تباہ و برباد ہو جائے گا. تو 9.5 تک تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں دکھا دیا. اور ریسرچ میں یہ بھی مینشن تھا کہ اگر صرف 1 میگنیچیوڈ زیادہ کر دیا جائے نا ارتھ کو جیسے 9.5 سے 9.6 پہ کر دیا جائے زلزلے کو، تو وہ 32 ٹائمز انٹینسٹی، شدت اس کی بڑھ جاتی ہے. تو یہ اگر دنیا کے ہماری پہلی اس زندگی میں زلزلوں کا حال ہے جس کا امپیکٹ اتنا زیادہ پڑتا ہے اور اتنا دور دور تک تباہی و بربادی ہوتی ہے، اور سوچیں اگر کوئی انسان سو کے اٹھے اور سو کے اٹھ کے اسے پتہ چلے کہ جی 9.5 زلزلہ آ رہا ہے، اسی سے وہ اٹھے، تو اس کی کیا حالت ہوگی، کیسا وہ محسوس ہو رہا ہوگا اور کیسا اس کو دھچکا لگے گا. تو اسی کی ڈسکرپشن اس فرسٹ سیکشن میں ہے، آیت نمبر 2 میں آپ دیکھتے ہیں، اور پھر 3 میں ہمیں یہی بات پتہ چلے گی کہ جب سو کے اٹھتا ہے انسان پھر کیسا محسوس ہوتا ہے زلزلے میں. اب دوسری آیت دیکھیے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور نکالے گی زمین اپنے بوجھ، زمین کے اندر جتنے بوجھ چھپے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے وہ نکال دے گی، سب کو نکال کے باہر پھینک دے گی. اب اس کو آپ ایسے سمجھیے کہ ایک کپڑا بچھا ہوا ہے، بیڈ شیٹ بچھی ہوئی ہے، یہ ایگزامپل میں نے پہلے بھی آپ کو دی تھی، اس کے اوپر آپ نیم کو بکھیر دیں یا دال بکھیر دیں، جو بھی کچی دال، ٹھیک ہے. اب اس کپڑے کو آپ ایسے ہلائیں جیسے زلزلہ آتا ہے، اوپر کو ہلائیں ذرا، تو سارا کچھ جو اس کے کپڑے کے اندر لیئرز میں آیا ہوا ہے، چھپا بھی ہوا ہے، چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی ہے، وہ اٹھ کے اوپر کو اچھلے گا کہ نہیں، نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، سب کچھ اچھلے گا، سب کچھ اچھل کے اوپر کو نکلے گا. تو ابھی تک جتنے بھی زلزلے آئے ہیں ان میں ایسا کچھ نہیں ہوا کہ زمین اپنے آپ کو خالی کر دے. تو اس زلزلے میں جیسے مفعول مطلق ہم نے پچھلی آیت میں بھی پڑھا تھا کہ وہ ایسا زلزلہ ہوگا جس کو کہ زلزلہ کہنے کا حق ہے. تو ایسا ہلایا جائے گا زمین کو کہ ہر چیز اس میں سے باہر نکل آئے گی، بیسکلی اس کے بوجھ. اب بوجھ سے کیا مراد ہے؟ ایک تو سورۃ الرحمن میں جو ہم پڑھ چکے ہیں، سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، آیت نمبر 31 میں پڑھا تھا. یہاں پر ثقلان بوجھ کس کو کہا گیا تھا؟ یعنی ثقلان ویسے ہی تثنیہ کا صیغہ ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ دو کی بات ہو رہی ہے، جنوں اور انسانوں دونوں کو بوجھ کہا گیا. اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے جس مخلوق کو اختیار دیا ہے وہ بھی جن اور انسان ہی ہیں.
تو پھر حساب کس مخلوق کا ہوگا؟ وہی مخلوق جس کو کہ اختیار دیا گیا اس مخلوق کا ہی حساب ہوگا. تو اپنے زمین جو ہے وہ اپنے سارے کے سارے بوجھ نکال دے گی. اور حضرت وہ جو ہیں ڈاکٹر اسرار احمد جو ہیں رحمہ اللہ، وہ بتایا کرتے تھے کہ جن جو ہیں وہ بھی بیسکلی اس زمین کی ہی مخلوق ہے. بس وہ تب کی مخلوق ہے جب زمین جو تھی وہ ایک آگ کا کرہ تھی. بیسکلی ان کی یہ تھیوری ہے، یہ سائنس ہے جو کہ وہ بگننگ آف کریشن سے ریلیٹڈ جو باتیں ہیں اس میں وہ ایکسپلین کرتے ہیں. اس کی آگ کے شعلے سے جن کو بنایا گیا. اس کے بعد جب زمین جو ہے اس کی گیسز ختم ہوئیں، پھر وہ مٹی بنی اور سرخ ہوئی، اور اس طرح اس میں پھر واٹر باڈیز بنی اور لینڈ بنا سارا کچھ. اس کے بعد مٹی سے انسان بنایا گیا. ٹھیک ہے، تو جن بھی اسی زمین کی مخلوق ہے. اور ویسے تو یہ ہمیں آلریڈی پتہ ہی ہے، یہ بس جو شروع کی سٹوری ہے یہ ڈاکٹر اسرار احمد سے میں آپ کو ریفر کر کے بتا رہی ہوں. تو جنوں انس کو بیسکلی زمین کا بوجھ سورۃ الرحمن میں کہا گیا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہاں پر کس بوجھ کی بات ہو رہی ہے. اسی مخلوق کی بوجھ جس کا حساب ہونا ہے، خصوصاً انسانوں کی. تو انسانوں کو تمام قبروں سے نکال کر باہر پھینک دیا جائے گا، جیسے ہم نے اس میں پڑھا تھا سورۃ الانفطار میں، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. اور جب قبریں کھول دی جائیں گی. تو کیوں کھولی جائیں گی؟ اسی انسانوں کے باہر نکالے جانے کے لیے. اب اس سے مراد مفسرین نے، علماء کرام نے اور بھی لیے ہیں. بیسکلی ٹوٹل 3 معنی لیے گئے ہیں. ایک وہی کہ تمام قبریں کھول کر انسان نکال دیے جائیں گے. نمبر 2، انسان کے افعال، اس کے اعمال، اس کے اقوال، اس کی حرکات و سکنات، ان تمام کی شہادتوں کا انبار، اس کے نقوش، اس کی یادگاریں بھی زمین کے اندر ہیں، جو کہ زمین نکال باہر کرے گی اور اس کا بیان کرے گی. ٹھیک ہے، بیان کرنے کی بات تو اس صورت میں آگے بھی آئے گی. تو بیسکلی ہم جو کرتے ہیں، جو بولتے ہیں، وہ سب دیواروں میں جذب ہو رہا ہے، زمین میں جذب ہو رہا ہے. ارد گرد ہمارے ماحول میں اس کے جو نقوش ہیں وہ جذب ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سائنس کے تھرو ہمیں آلریڈی بھی پتہ ہے. اور حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کے جس حصے پر بھی نماز پڑھو گے تو وہاں سے زمین گواہی دے گی کہ اس شخص نے مجھ پر یہاں بھی نماز پڑھی تھی. ٹھیک ہے، تو آلریڈی ہمیں پتہ ہے کہ زمین گواہی دے گی. تو جو کچھ بھی ہمارے اس طرح عمل وغیرہ ہے وہ بھی نکال دیا جائے گا، ظاہر ہو جائے گا، سامنے آ جائے گا. تیسرا مطلب اس کا لیا گیا ہے کہ زمین کے اندر جتنی بھی ریسورسز ہیں، مال و زر ہے، را میٹیریل ہے، وہ سارا کا سارا باہر نکال دیا جائے گا. اور نکالنے کے بعد اس لیے نکالا جائے گا تاکہ اب انسان اس کو دیکھے، اس سونے چاندی وغیرہ کو دیکھے، ڈائمنڈز کو دیکھے، ہیرے جواہرات اور یہ روبیز اینڈ پرلز، ان سب کو دیکھے، یاقوت، فیروزہ، اور دیکھ کے اس کو کیا ہو، حسرت محسوس ہو کہ یہ سب تھا، یہ ساری چیزیں تھیں جس کے پیچھے میں بھاگتا تھا اور میں نے قتل کیے، میں نے لوگوں کے حق مارے، ہم نے جنگیں کی کہ ہم اس کا آئل لے لیں، اس کا پیٹرول لے لیں، اس کی ریسورسز ہم لے لیں، اور وراثت میں نے حصے مارے اس زمین کے ٹکڑے کے لیے، ان چیزوں کے لیے. یہ بے معنی چیزیں تھیں جن کے پیچھے میں بھاگتا رہا. تو بیسکلی مین میننگ البتہ اس کا انسان ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگلی آیت اس کو سپورٹ کر رہی ہے. وقال الانسان ما لها، اور کہے گا انسان کیا ہے اسے. اچھا، پیچھے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، فرسٹ آیت میں ماضی کی بات ہو رہی ہے، سیکنڈ آیت میں بھی ماضی فعل ہے. میں نے بتا دیا تھا، اس کی امپلیکیشن پھر بتا دوں، وہ رہ گئی وہاں سے. تو جب اذا کے ساتھ ماضی کا فعل ہوتا ہے نا، تو اس کا ترجمہ فیوچر میں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، عربی کا یہ اسلوب ہے، تو اس کو یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو پرابلم نہیں ہوگی. اسی لیے ہم نے سورۃ التکویر، انفطار، انشقاق، ان سب میں ماضی کے فعل کا ترجمہ مستقبل میں کیا تھا. تو وقال الانسان ما لها، اور کہے گا انسان کیا ہے اسے. جب زمین سے ایک دم سے نکلے گا، سوتی ہوئی حالت سے اٹھے گا، اٹھ کر دیکھے گا تو تعجب کا اظہار کرے گا. مطلب یہ جو ساری صورتحال بن رہی ہے، اس سب کا، اس زلزلے کا اور سارا کچھ باہر زمین کے نکال دینے کا انسان پر اثر ہوگا. اور وہ اثر یہ ہوگا کہ وہ بدحواسی کے عالم میں چیخے گا، بولے گا کہ کیا ہے اسے، کیوں یہ سارا کچھ کر رہی ہے. سورہ یاسین جو ہے اس کی 52 نمبر آیت سے بھی ہمیں یہ کانسیپٹ پتہ چلتا ہے. قالوا، وہ کہیں گے، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا،
ہائے حسرت ہے ہم پر، افسوس، کس نے یہ ہمیں نکال دیا ہمارے سونے کی جگہ سے، ہماری آرام گاہوں سے، ہماری آرام گاہوں سے ہمیں یہ کس نے اٹھا دیا، یہ کیوں اٹھا دیا؟ اس طرح بولا جائے گا۔ اور یہ بولنا کیسا ہوگا؟ تعجب کے اظہار کے لیے، بدحواسی میں، پریشانی کے عالم میں، کوئی خوشی سے یا یہ نہیں کہ صرف تنگ آ کے بولا جا رہا ہے، بلکہ انتہائی پریشانی کا عالم ہوگا۔ اور یہاں سے انسان سے مراد بہت سارے علماء نے لیا ہے کہ تمام کے تمام انسان یہی بولیں گے، لیکن کچھ علماء نے اس کا یہ بھی مطلب لیا ہے کہ صرف جو کفار اور منکرین آخرت تھے نا، وہ اس پہ تعجب کریں گے، زلزلہ آنے پہ، دوسرے نفخے کے پھونکنے پر، بعث بعد الموت جو دوسری زندگی ہے اس پر تعجب کا اظہار کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں یقین نہیں تھا، وہ ہمیشہ سمجھتے تھے کہ یہ ناممکن ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جو مومنین ہیں انہیں تو آلریڈی پتہ تھا کہ ایسا ہو کر ہی رہے گا، تو ان کی طرف سے تعجب کا اظہار نہیں ہوگا بلکہ ان کی طرف سے تعجب کا اظہار ہوگا۔ اور یہ جو سورہ یاسین میں جو آیات ہیں وہ بھی کافرین کی طرف ہی حوالہ دیتی ہیں۔ البتہ یہاں پہ جنرل بات ہو رہی ہے تو ہم مراد دونوں رائے موجود ہیں، لیکن ہم اس آیت کو دیکھتے ہوئے ہم تمام انسان ہی مراد لیں گے۔ بیسیکلی دونوں رائے بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے، اسپیشلی چھوٹی صورتوں میں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ مفسرین نے کیا کیا بات بیان کی ہے ان آیات میں، اور اس میں سے پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ضعیف رائے کون سی ہے، قوی رائے کون سی ہے۔ قوی رائے کا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ جس پر جمہور کا اجماع ہوتا ہے، جس پر زیادہ تر علماء متفق ہو چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اجماع نہیں کہنا چاہیے، اتفاق ہوتا ہے۔ اجماع کا تو بیسیکلی مطلب ہے کہ ساری جماعت ہی ایک پوائنٹ پہ یونائٹڈ ہو گئی، تو سارے نہیں یونائٹڈ ہوتے، جو زیادہ میجورٹی ہے وہ ایک جس بات پہ اتفاق کر رہی ہے وہ قوی رائے ہو جاتی ہے زیادہ۔ تو یہاں پہ قوی رائے کیا ہے کہ تمام کے تمام انسان ہی کہیں گے کہ اسے کیا ہے، یہ کیوں اس طریقے سے کہہ رہی ہے، کیونکہ سارے کے سارے ہی ایک دم سے بیدار ہوں گے۔ یہاں سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کتنا شدید زلزلہ ہوگا، جس کے نتیجے میں ایک تو سب اٹھ کھڑے ہوں گے اور دوسرا سب کے اوپر بدحواسی والا اثر بھی ہوگا۔ سورۃ الحج کی جو پہلی آیت ہے وہ بھی یہی واقعہ بیان کرتی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اور اس سے اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تم دیکھو گے اس کو بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی اس کو جسے وہ دودھ پلا رہی تھی، یعنی ہر ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ وتضع کل ذات حمل حملها، اور گرا دے گی ہر حمل اٹھانے والی، یعنی اس پہ ایسا سکتہ طاری ہوگا کہ وہ سب کچھ گرا کے رکھ دے گی۔ وتری الناس سکارا، اور تم دیکھو گے لوگوں کو کہ وہ نشے میں ہوں گے، یعنی وہ نشے جیسی حالت میں ہوں گے، ان کے دماغ گھوم رہے ہوں گے، بدحواسی کا عالم ہوگا۔ یعنی یہ ڈسکرپشن کیا دی جا رہی ہے؟ اس زلزلے کی شدت کو بیان کرنے کے لیے۔ اور ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ سورۃ الحج میں جس زلزلے کا ذکر ہے وہ نفخۃ الاول کا ذکر ہے، اور اس صورت میں نفخۃ الثانی کا ذکر ہے۔ تو نفخۃ الاول اتنا شدید ہوگا، تو نفخۃ الثانی، جس میں کہ نفخۃ الاول میں تو تھوڑے لوگ رہ گئے تھے نا جنہیں مارنا تھا، نفخۃ الثانی میں تو پوری زمین کو ہلا کے پوری زمین کو خالی کیا جائے گا، تو پھر سوچئے اس کی شدت کتنی زیادہ شدید ہوگی۔ اور آپ کو یہ سن کر شاید اب محسوس ہو رہا ہو کہ اس صورت کے جو ٹاپکس ہیں، اس میں جو ڈسکشن ہے وہ سورۃ الانشقاق سے کتنی زیادہ ملتی جلتی ہے، جو کہ ہم نے اسی پارے میں دیکھا تھا، جس کو اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، والقت ما فیها تخلت، اور وہ ڈال دے گی جو کچھ اس میں ہے، خالی ہو جائے گی، یعنی جب ہلائی جائے گی، پھیلا دی جائے گی۔ پھیلانا کیا ہوتا ہے؟ وہی جو کپڑے ایک دوپٹہ نے اس کو مچوڑ کے رکھ دیں، یہ اس وقت بھی میں نے ایکسپلین کیا تھا، پھر اس کو کھول کے پھیلا دیں،
سمجھ آئی؟ تو جو زمین کو ہلا دیا جانا ہوگا، جس بھی چیز کو ایسے ہلایا جائے گا، دوپٹے کو ہم کھول کے ہی ہلائیں گے نا، ایسے ہی تو نہیں پکڑ کے ہلائیں گے، دوپٹے کو ہم نے زور سے ہلانا ہے تو ہم اس کے چاروں کونے پکڑ کے اسے کھول کے ہلائیں گے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو زمین کا ہلانا بھی پھر کچھ ایسا ہی ہوگا کہ اسے پھیلا بھی دیا جائے گا، ہلا بھی دیا جائے گا، اور الٹیمیٹلی ریزلٹ کیا ہے؟ خالی ہو جائے گی۔ وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ کان لگائے ہوئے اپنے رب کے لیے، یعنی وہ اذن کے انتظار میں ہے، اس پرمیشن کے انتظار میں ہے، وحقت، اور وہ حق دی گئی ہے۔ مطلب کہ زمین کو پتہ ہے کہ اس کا اینڈ آنا ہے اور اس نے اینڈ پہ ہل کے رہ جانا ہے، تو وہ اس انتظار میں ہے کہ کب اللہ کا حکم آئے گا اور وہ ہلے اور یہ آخری عمل بھی پھر وجود میں آ جائے۔ اب آگے بلکہ یہ جو سیکشن ہے 1 to 3، اس میں ہم نے دیکھا زلزلے کے بعد زمین کا رسپانس اور انسان کا رسپانس۔ زمین کا رسپانس یہ تھا کہ اس نے سب نکال دیا، انسان کا رسپانس کیا کہ اس نے تعجب کا اور بدحواسی کا اظہار کیا۔ اور اللہ تعالیٰ اب آگے اگلے سیکشن کی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ اب ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو انسان نے تعجب کیا اور یہ جو زلزلے کا آنا ہے یہ کیوں کیا جا رہا ہے، اس سے کیا مقصد اچیو کیا جانا مراد ہے، کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا کوئی نہ کوئی تو پرپز ہوگا نا، بلا وجہ تو انسانوں کو نہیں نکالا گیا، ٹھیک ہے، ایسے ہی تو زندہ نہیں کر دیا گیا۔ تو عمل کی دنیا تو یہ تھی ساری، اب آگے کیا ہونا ہے، کس مقصد کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے، وہ اگلی 2 آیتوں میں ہم پڑھیں گے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن وہ بیان کر دے گی خبریں اپنی۔ تو یہ مقصد تھا جس کے لیے یہ پہلی 3 آیت میں جو ہیپننگز ہوئیں، جو ایونٹس، انسیڈنٹس ہوئے، واقعات ہوئے، اس کا مقصد، اور وہ کیا ہے کہ زمین بیان کرے، کیا بیان کرے؟ ساری کی ساری اپنی خبریں، جو کچھ وہ جانتی ہے، جو کچھ اس نے دیکھا، جو کچھ اس نے جذب کیا، کیسے بیان کرے؟ زبان سے بھی اور زبان حال سے بھی، مراد وہ اپنی حالات کے ذریعے سے بھی، جو اس پہ مال و زر پڑا ہوگا، اور وہی نقوش و اثرات وغیرہ کی جو ہم نے بات کی تھی، اس سب کے ذریعے سے زبان حال سے بھی نظر آ رہا ہوگا کہ وہ کچھ بیان کر رہی ہے۔ دوسرا، وہ بولے گی بھی اور اپنی زبان سے بھی بتائے گی کہ اس زمین پر کس کس انسان نے کیا کیا کیا۔ تو حدثہ کا ورڈ آلریڈی ہم نے پڑھ چکا ہے، اسپیشلی سورۃ المرسلات کے اینڈ میں ہم نے پڑھا تھا، اور سورۃ النازعات میں بھی یہ ورڈ ریپیٹ ہوا تھا۔ سورۃ المرسلات میں ہم نے پڑھا تھا نا، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بعدہ یؤمنون، فبأی حدیث بعدہ یؤمنون۔ اب اس بات کے بعد کس بات پہ تم یقین لے کر آؤ گے، ایمان لے کر آؤ گے؟ تو حدیث کیا ہے؟ حدیث کسی نئی بات کو بھی کہا جاتا ہے، اور حدیث اس بات کو بھی کہا جاتا ہے جو کہ بھلا دی گئی ہو، اور اس کو یاد دلایا جا رہا ہے، تو وہ محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے وہ نئی ہی بات ہے۔ تو انسان جو ہے وہ اپنے عمل تو بھول چکا ہوگا، اس وقت کیا بھولنا، ابھی بھی ہم کچھ نہ کچھ کر کے بھول جاتے ہیں۔ ہم اپنے اعمال کو اتنا ایزی، خصوصاً اپنے گناہوں کو اتنا ایزی، اتنا ہلکا لیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی، کسی کی برائی کی تھی، کوئی جھوٹ بولا تھا، کوئی وعدہ توڑا تھا، خیر ہے کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، کچھ نہیں ہوتا، آگے میں اچھی بن جاؤں گی، یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ہمارے اعمال کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وہ تمام بھولی ہوئی باتیں جو تم نے زمین پہ کی تھی وہ اللہ تعالیٰ بیان کر دیں گے۔ خبر کیا ہوتی ہے؟ خبر کی ڈیفینیشن ہے کہ کوئی بھی ایسی بات جو کہ ہم خود سے نہ بیان کریں یا نہ بیان کر سکیں، یا وہی بات ہے کہ کوئی نئی بات ہمیں پتہ چلنے لگی ہے، ایک پورا جو واقعہ ہے، انسیڈنٹ ہے، اس میں سے اخذ کیا کیا جا رہا ہے، وہ خبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ٹی وی پر بھی ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے، فرض کریں کہیں زلزلہ آتا ہے، اس زلزلے کے نتیجے میں ہوا کیا کیا، وہ خبر میں دیا جاتا ہے نا۔ تو بیسیکلی اس کو خبر کہا جاتا ہے، اس واقعے میں سے سارا کچھ فگر آؤٹ کر کے وہ پھر بیان کیا جائے گا۔ تو زمین کے اوپر جو عمل ہوئے اس سارے کو ایز اٹ از وہ خبر بنا کے ہمیں ریمائنڈ کرائے گی، ہمیں بتا دے گی۔ اس آیت سے ایک روایت بھی موجود ہے اس سے ریلیٹڈ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا،
پوچھا یہ آیت سنا کر کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا حالات بتائے گی؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہر عمل کی گواہی دے گی جو کہ تم نے اس کی پیٹھ پر کیا۔ اب زمین کا جو بولنا ہے یہ اتنے اچنبے کی بات نہیں ہے، بیسکلی ہم مسلمانوں کے لیے تو بالکل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم آلریڈی سورہ حامیم سجدہ میں پڑھ چکے ہیں اور سورۃ الاسراء میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے آرگنز، ہماری آنکھ، ناک، کان، منہ، یہ سب ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اس دن ہم کچھ نہیں بول سکیں گے اور ہمارے سارے آرگنز ہمارے خلاف بتائیں گے کہ ہم نے ان آرگنز کو یوز کرتے ہوئے کیا کیا کام کیے تھے، ہمارے فیل کیا تھے اور ہمارے عمل کیا تھے۔ ٹھیک ہے، فیل اور عمل میں آپ کو فرق یاد ہوگا۔ فیل کیا ہوتا ہے؟ جو لاشعوری طور پہ، بے اختیاری طور پر بھی انسان کر رہا ہوتا ہے، جیسے میں ابھی پڑھاتے ہوئے اپنا پاؤں ہلاتی رہوں، ایسے ہی ہلتا جا رہا ہے، میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، لاشعوری طور پہ ہلتا جا رہا ہے، کوئی سوچ سمجھ کے ارادتاً یہ عمل کام نہیں کیا جا رہا۔ ٹھیک ہے، عمل کیا ہوتا ہے؟ جو انسان ارادتاً کرتا ہے، سوچ سمجھ کر، شعوری طور پہ کرتا ہے، جیسے کہ پڑھانا۔ تو ابھی میرا ایک عمل بھی چل رہا ہے سپوزٹلی، مثال کے طور پہ اس کو سمجھیے، اور فیل بھی چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہر فیل کے بارے میں بھی پوچھیں گے اور ہمارے ہر عمل کے بارے میں بھی۔ سورۃ الانفطار میں ہی ہم نے پڑھا تھا نا، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم سب کرتے ہو، یعنی کرامن کاتبین کا اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے نا کہ جو فرشتے ہیں وہ عمل کیا کیا نوٹ کر رہے ہیں، جو فیل ہے نا تمہارے وہ بھی نوٹ کر رہے ہیں، صرف تمہارے اعمال ہی نوٹ نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، اور سورہ حامیم سجدہ میں کیا ہے؟ ہماری جو جلد ہے، ہماری سکن، وہ بھی ہمارے خلاف گواہی دے گی، اور انسان چیخ اٹھے گا کہ بھائی تم سب میرے خلاف کیوں بول رہے ہو، تم تو میرا اپنا حصہ ہو۔ تو کیا کہیں گے سارے آرگنز؟ سورہ حامیم سجدہ میں کیا لکھا ہے کہ آج اللہ نے ہمیں بھی بولنے کی صلاحیت دے دی جیسے اللہ نے باقیوں کو دی تھی۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس پر ایمان کی وجہ سے اسے آسانی سے سمجھتے ہیں، اور ایون نان مسلمز کے لیے شاید پرانے زمانوں میں اس کو سمجھنا مشکل ہوتا، لیکن اب جب کہ ہمارے ارد گرد موجود ہر نان لیونگ تھنگ بول رہی ہوتی ہے، ہمارے موبائلز بول رہے ہیں، ہمارے ٹیبز بول رہی ہیں، ہمارے آئی پیڈ بول رہے ہیں، ہماری ویڈیو گیمز بول رہی ہیں، ہر چیز، اسپیکرز بول رہے ہیں، ہمارے ہیڈ فونز بول رہے ہیں، ایئر فونز بول رہے ہیں، کیا کچھ نہیں بول رہا۔ اتنی زیادہ نان لیونگ تھنگز میں جب یہ ایبیلٹی ہم ڈال سکتے ہیں، ہم یہ مینوفیکچرنگ ایسی کر سکتے ہیں کہ وہ بول دیں، تو کیا زمین نہیں بول سکتی؟ کیا ہمارے باقی آرگنز نہیں بول سکتے؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ ایبیلٹی نہیں دے سکتے؟ تو ڈیفینیٹلی ایسا ہو کر رہے گا، اور سب کے سب گواہی دیں گے۔ کیوں دیں گے گواہی؟ کیوں بول رہی ہے زمین؟ اس کی وجہ بھی ہم پڑھتے ہیں، پہلے ہم اگلی آیت کمپلیٹ کر لیتے ہیں، پھر اس سیکشن کے اینڈ میں یہ ڈسکس کرتے ہیں۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ آپ کے رب نے اسے وحی کی۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ زمین جو ہے وہ اپنی خبریں بیان کرے گی، اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وحی کی ہے کہ وہ ایسا کرے۔ وحی کیا ہوتی ہے؟ وحی کا لفظی مطلب یہاں پہ یوز ہو رہا ہے، بیسکلی وحی سے مراد ہے چھپ کر اشارہ کسی کو کرنا۔ چھپ کر نہیں کہنا چاہیے، رازدارانہ طور پر۔ چھپنا اور رازدارانہ بات کرنا ایک الگ الگ باتیں ہوتی ہیں۔ پرائیویٹلی اشارہ کیا جانا کسی کو، وہ ہوتا ہے وحی کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ، وحی کا ورڈ قرآن مجید میں بہت جگہ پہ یوز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو وحی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو یہاں پر وحی کی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی، یعنی ان کے دل میں بھی بات ڈالی، چھپ کر اشارہ کیا گیا کہ یہ کرو، یہ نہ کرو۔ اسی طرح زمین کو رازدارانہ طور پر اشارہ کر دیا جائے گا کہ اب تم ایسا کرو، تم کرو بیان سارا کچھ۔ تو وہ کس وجہ سے یہ سارا کچھ کر رہی ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرے۔ اب حکم دے دیا گیا ہے، اب اجازت دے دی گئی ہے، اور اجازت دی کس نے ہے؟ آپ کے رب نے۔ آپ کا جو صلہ ہے، آپ کی جو ضمیر ہے وہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ اور یہاں پہ بھی دیکھیں کہ سیکنڈ پروناؤن یوز کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت کا یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے، کلوزنس شو کی جا رہی ہے یہاں پر، کہ آپ کا رب، اور رب سے پھر سے وہی انسان اور بندے کے رشتے کو یہاں پر واضح کیا جا رہا ہے، خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اور آپ کے رب نے
اس زمین کو وحی کی اس وجہ سے، اور زمین کے لیے ہر جگہ پہ ہا کا صیغہ یوز ہو رہا ہے، وہ والا صیغہ، یعنی تھرڈ پروناؤن، یعنی اس کے ساتھ اب فاصلے کو شو کیا جا رہا ہے، کیونکہ اب تو دنیا ختم ہو رہی ہے۔ انسان کے جس مقصد کے لیے انسان کو بھیجا گیا تھا، کسی نے وہ مقصد پورا کیا، کسی نے وہ مقصد پورا نہیں کیا، اور الٹیمیٹلی بات ختم ہو گئی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پوری صورت میں یہاں پر اس ایک آیت میں دوبارہ کلوزنس کا، قربت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے اس کو وحی کی، اور اس کے نتیجے میں اب زمین سارا کا سارا کچھ بیان کر دے گی۔ اور اب ہم دیکھیں گے اس سیکشن کے اینڈ پہ کہ وہ سارا کچھ جو اللہ تعالیٰ زمین سے بیان کروا رہے ہیں، زمین کو کہہ رہے ہیں وہ کرے، تو ایسا کیوں ہے، یہ کس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں۔ دیکھیں، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر خود گواہ ہے، اللہ تعالیٰ خود سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود تمام کا تمام علم، مکمل علم رکھنے والا ہے، اور اللہ کی ہر چیز پر قدرت ہے۔ یہ سب صفات ہم اللہ تعالیٰ کی آلریڈی جانتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر اتمام حجت کریں گے، حجت کو پورا کر دیں گے کہ اس کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے، یہ کوئی چھوٹنے کی کوشش نہ کرے۔ چھوٹ تو نہیں سکتا، لیکن اس کی بولتی بھی تو بند کرانی ہے نا۔ انصاف کا تقاضا تو یہی ہے نا کہ پورے کے پورے ثبوت سامنے رکھے جائیں، اور یہ ہر طرف سے گھیر لیا جائے، اور اس کو مکمل طور پہ حسرت ہو اور احساس ہو کہ اس نے کیا کیا، یہ اس کے اپنے افعال اور اعمال کا نتیجہ تھا، جس کی وجہ سے آج اس کے یہ حالات ہیں۔ یعنی ہر مقدمہ جو اس دن قیامت کے دن پھر پیش ہوگا اس تمام واقعے کے بعد، وہ مکمل اور مفصل شہادتوں یعنی گواہیوں کے ساتھ پیش کیا جائے گا، اور اس سب کے لیے کہ مکمل طور پر انسان کے ارد گرد ساری گواہیاں جمع ہوں اور وہ پھنس کے رہ جائے، اس کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری باتوں کی طرف ہمارا دھیان کروایا ہے۔ یعنی ہمیں مکمل طور پر یہ احساس دلانے کی کوشش کی گئی ہے، ہمیں بلکہ احساس دلایا گیا ہے قرآن مجید میں کہ تمہارے تمام افعال و اعمال کس طریقے سے ریکارڈ ہو رہے ہیں، کیسے پیش کیے جائیں گے، کیسے تم پر یہ سب گواہ بنے گا، اور انصاف کے پورے تقاضے وہاں پر پورے ہوں گے، اور پھر تم ان کا کیسے پورا کا پورا بدلہ پاؤ گے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم نے جیسے پڑھا تھا سورۃ الانفطار میں بھی اور سورہ قاف میں بھی ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 17 اور 18 میں کرامن کاتبین کا ذکر، یعنی وہ لکھنے والے جو کہ عزت والے ہیں، یعنی جو فرشتے ہیں ہمارے کندھوں پہ ریکارڈ کر رہے ہیں، سارا کچھ لکھتے جا رہے ہیں اور لکھ کر ہمارے رجسٹر بنتے جا رہے ہیں۔ سورۃ المطففین میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ رجسٹر رکھے جاتے ہیں اور پھر وہ پیش کیے جائیں گے، اعمال نامے کھل جائیں گے۔ اس کے بعد ہم نے سورہ اسراء میں آیت نمبر 14 میں دیکھا تھا کہ اعمال نامے دے کر ہم سے ہی پڑھائے جائیں گے۔ اقرا کتابک، پڑھو اپنی کتاب، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، یہ خود ہی تمہارے نفس کے لیے گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ مطلب ہمارا اپنا اعمال نامہ ہی کافی ہے، لیکن پھر بھی باقی گواہ بھی ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم سورۃ الکہف کی آیت دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ الکہف میں جو آیت 49 ہے، انسان جب حیران ہوگا، اور اس آیت کا ہم نے بہت دفعہ ریفرنس پڑھا ہے، ما لہذا الکتاب، کیا ہے اس کتاب کو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا، اس نے کچھ نہیں چھوڑا، نہ ہی کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات، چھوٹے سے چھوٹے ذرے کے برابر عمل، نہ ہی کوئی بڑی سے بڑی ہماری بات، کچھ بھی نہیں چھوڑا اس نے، الا احصاها، مگر اس نے اس کو مینشن کیا ہے، اس نے اس کو شمار کیا ہے، گنتی میں لکھا ہے۔ نمبر 1 اس انسان نے یہ کیا، نمبر 2 3
34. سارا کچھ اس نے کاؤنٹ کر لیا، لکھ لیا، اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا. ما لہذا کتاب، کیا ہے اس کتاب کو، یہ کیسی کتاب ہے؟ اور وہ سارے عمل حاضر کر دیے جائیں گے، پھر اس کے سامنے اعمال نامہ کھول دیا جائے گا. ولا یظلم ربک احدا، اور اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا. یہ تو ہمیں آلریڈی پتہ ہے کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، لیکن وہی بات ہے کہ اس بات کو کہ اللہ ظلم نہیں کرے گا ثابت کرنے کا تقاضا کیا ہے؟ ساری کی ساری گواہیاں، شہادتیں پیش کر دی جائیں. پھر سورۃ النور آیت نمبر 24 میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارا اپنا جسم گواہی دے گا ہمارے خلاف. سورہ حامیم سجدہ کا آلریڈی میں نے ریفرنس دے دیا 2022 آیت میں، جس میں حیران ہوں گے ہم کہ، اور ہم اپنے آپ کو ہی کہیں گے کہ بھائی میرے ہاتھ، میرا پاؤں، میری جلد، سب کچھ تم میرے ہی خلاف بول رہے ہو. کیوں بول رہے ہو تم میرے خلاف؟ اور اتنا ہی نہیں، اس سے جو اگلی صورت ہے سورۃ العادیات، اس میں ہم دیکھتے ہیں وَحُصِّلَ مَا فِی الصُّدُورِ، وہ بھی حاصل کر لیا جائے گا جو کہ سینوں میں ہے، یعنی جو کہ ہمارے سینوں میں ہمارے خیالات، ہمارے ارادے، مقاصد، ہماری نیتیں، ہمارے خلوص میں کتنی ملاوٹ تھی، کتنی ریاکاری تھی، کتنا ہم نے کسی پہ احسان جتلایا، کتنی بری فیلنگز کے ساتھ ہم نے کوئی نیک کام کیا، یا کتنا انجوائے کرتے ہوئے مزے لے لے کر ہم نے گناہ کیا. یہ سب کچھ بھی کھول دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ جانتے ہوں گے، کچھ بھی نہیں چھوڑا جائے گا. تو اتنے زیادہ مفصل اور مکمل گواہیاں پیش کی جائیں گی، اور اتنے قطعی، صریح، ناقابل انکار ثبوت سامنے آنے کے بعد انسان تعجب کا اظہار کرے گا، حواس باختہ ہو جائے گا، اور اس کے پاس معذرت کرنے کے لیے بھی کوئی الفاظ نہیں بچیں گے. یہ سورۃ المرسلات میں ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، آیت نمبر 35 اور 36 میں ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہوگا جس میں وہ نہیں بولیں گے. ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اور نہ ہی انہیں اجازت دی جائے گی کہ اب وہ کوئی ایکسکیوزز پیش کریں، کوئی معذرتیں پیش کریں. مطلب کچھ بچا ہی نہیں ہے معذرت پیش کرنے کو، کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. ہوتا ہے نا دنیا میں بھی، کسی کو ہم اتنا شرمندہ کر دیں، اتنا شرمندہ کر دیں اس کے خلاف گواہ لا کے، یا اس کو بتا کے کہ دیکھو میں نے یہ تمہاری ریکارڈڈ ویڈیو دیکھی ہے، اب تم کیا کرو گے، یہ دیکھو تمہاری ویڈیو یہ سامنے موجود ہے، یہ اس کمرے میں یہاں پہ ریکارڈ کی گئی ہے. تو اس کو اتنا شرمندہ ہو جانا چاہیے کہ وہ معذرت پیش کرنے کے قابل بھی نہ رہے. تو یہ بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ کچھ کہنے کے انسان، کچھ ایکسکیوزز دینے کے انسان قابل ہی نہیں رہے گا، چپ کرا دیا جائے گا بالکل. اب انسان کے انہی اعمال کی بات کرنے کے لیے لاسٹ 3 آیات ہم ڈسکس کریں گے، 6 to 8. اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن لوٹیں گے انسان، تمام کے تمام لوگ الگ الگ ہو کر، اشتاتا منفرد ہو کر، فرد فرد ہو کر. اور اشتاتا کا جو روٹ ورڈ ہے ہم نے آلریڈی اس میں پڑھا تھا سورۃ اللیل میں، ان سعیکم لشتا، شتا ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا، اشتاتا اسی سے ورڈ ہے. وہاں پہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہر انسان کی کوشش جدا جدا ہوگی، الگ الگ ہوگی. تو اسی میننگز میں یہ ورڈ یہاں پہ یوز ہو رہا ہے. اس دن لوٹیں گے سارے لوگ الگ الگ ہو کر، تاکہ وہ دکھائے جائیں، لیوروا، تاکہ وہ دکھائے جائیں اعمالہم، اپنے اعمال. یعنی ہر انسان اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی انفرادی حیثیت میں پلٹے گا، لوٹے گا. سب نکلیں گے اور نکل کر پھر ایک ہی مشہد کی طرف موو کرنے لگ جائیں گے، چلنے لگ جائیں گے. مشہد یعنی وہ جگہ، یہاں پر پھر گواہیاں پیش کی جائیں گی. اور اس کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الانعام میں آیت نمبر 94، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اور یقیناً آ گئے تم ہمارے پاس فرادا، اکیلے اکیلے، فرد فرد ہو کر. کما خلقناکم اول مرہ، اسی طرح جیسے کہ تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا گیا تھا. مطلب اللہ تعالیٰ نے، ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں، مطلب پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ الگ، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اپنے اپنی قسمت لے کر آتا ہے، اپنا اپنا اس کا الگ زندگی چل رہی ہوتی. اسی طرح آخرت میں بھی اب وہ بالکل الگ الگ تنہا ہوگا. اور ہم سورۃ المریم، سورہ مریم آیت نمبر 95 میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور سارے کے سارے آئیں گے قیامت کے دن فردا، فرد فرد ہو کر، اکیلے اکیلے ہو کر.
اوپر ہم نے ابھی کیا پڑھا تھا کہ زمین سارے حالات بیان کر دے گی انسان کے، اور اس آیت میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں کہ اب وہ باقی اعمال بھی دکھائے جائیں گے. اپنے ان کے اعمال ناموں میں جو جو اعمال درج ہوں گے اب وہ ان کو دکھائے جائیں گے، اور اگلی دونوں آیتوں میں ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو انہوں نے کیے. اور یہ جو لی یورو میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، آیت نمبر 6 میں بھی استعمال ہوا ہے یہی ورب، آیت نمبر 7 میں بھی اور 8 میں بھی. تینوں آیتوں میں یہ والا فعل ورب ریپیٹ ہو رہا ہے، استعمال کیا گیا ہے تاکید کے لیے، کہ جس کو ہم نہیں دیکھتے تھے نا، دنیا میں ہم بڑا اگنور کرتے تھے، وہ چیزیں اب دکھا دی جائیں گی، سامنے لا دی جائیں گی. اور وہ قیامت جس کے انکار کرنے والے بھی اس وجہ سے انکار کرتے تھے کہ وہ اسے دیکھ نہیں سکتے تھے، دیکھتے نہیں تھے، تو وہ بھی سامنے لا دی جائے گی. اور یہاں پر یہ جو یورو کا فعل ہے نا، رعا، اس کا بیسکلی مطلب ہوتا ہے دیکھنا اور سمجھنا، سینگ پلس انڈرسٹینڈنگ. یہ دونوں معنی اس میں شامل ہوتے ہیں. جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں نا، آئی سی ویئر یو آر کمنگ فرام، کہ تم کیا بات کر رہے ہو، کیا بات کہنا چاہ رہے ہو، مجھے سب دکھ رہا ہے. اس دکھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے سمجھ بھی آ رہا ہے، دکھنے کے ساتھ ساتھ ہر بات اچھے طریقے سے سمجھ آ رہی ہے. تو یہی بات سامنے بتائی جا رہی ہے یہاں پر کہ جو لوگ ہیں وہ صرف اپنے اعمال دیکھنے کے لیے نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہر بات سمجھ جائیں گے کہ یہ ہمیں اعمال کیوں دکھائے جا رہے ہیں، اور یہ کون سے والے اعمال دکھائے جا رہے ہیں، یہ اب ہم نے کب کب کیا تھا، یہ کیا کیا تھا، اور اب آگے ہونے کیا والا ہے. ان کے اپنی فیلنگز جو ہیں اس کا اظہار اب ان کے چہرے پر، ان کے جسم پر ہونے لگے گا. اگلی آیت دیکھیے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. تو جو کوئی عمل کرے گا مسقال کے برابر، مسقال جو ہے یہ مفتاح جسے چابی کہتے ہیں، میزان جسے تولنے والا آلہ کہتے ہیں، اس کے وزن پہ بیسکلی اس وزن پہ جو آتے ہیں اسماء، وہ سب آلہ ہوتے ہیں. کسی نہ کسی ویپن کا نام بتایا جا رہا ہوتا ہے اس وزن پر آنے والے ناؤنز میں، ٹھیک ہے. تو مسقال کیا ہے؟ مسقال بیسکلی وہ جو ہم میزان میں جب تولتے ہیں تو ایک سائڈ پہ ویٹس رکھتے ہیں نا، ان ویٹس کو بیسکلی مسقال کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس ایک ویٹ سائڈ پہ رکھا گیا ہے، جو اسمالسٹ ویٹ ہوگا وہ رکھا گیا ہے. تو اس کے برابر بھی ذرۃ خیرا یرا، اس چھوٹے سے ذرے کو ایز اے مسقال اگر سائڈ پہ رکھا گیا ہے، اس کے برابر بھی اگر کسی نے خیر کی ہے وہ بھی وہ دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور جو کوئی عمل کرے گا ایک ذرے کے وزن جیسی برائی، وہ اسے بھی دیکھ لے گا. تو یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور بدی کا وزن بھی ہے اور اس کی قدر بھی ہے. ذرہ کیا ہوتا ہے عربی میں بیسکلی ذرہ کہا جاتا ہے مائنیوٹ، سب سے اسمالسٹ پاسبل تھنگ. پرانے زمانوں میں عرب میں جو وہ سمجھتے تھے کہ سب سے چھوٹی چیز کوئی چونٹی ہے، اس کا جو انڈا ہے وہ سب سے چھوٹا ہے. تو اس وقت مائکروسکوپ وغیرہ تو ایجاد نہیں ہوئے تھے. ایٹمز کا، پھر ایٹمز کے اندر جو اسٹرکچر ہے، اس میں نیوکلیس ہے، الیکٹرانز، پروٹونز، نیوٹرونز ہیں، وہ سب تو انہیں نہیں پتا تھا. تو بیسکلی ایٹم بھی موجود ہے، پھر ایٹم کے اندر الیکٹرانز، پروٹونز وغیرہ بھی موجود ہیں، وہ اسمالسٹ ترین پارٹیکلز ہیں وہ. تو آج کل اسی لیے اس آیت کا مطلب یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ایٹم ویٹ کے برابر بھی جو ذرا بھلائی کرے گا یا برائی کرے گا، یعنی جتنا چھوٹا پاسبل ہو سکتا ہے، آگے جا کے انسان کو ایسی ڈسکوریز کرتا ہے کہ وہ اس سے بھی چھوٹی چیز ڈسکور کر لیتا ہے. اور اب تو ریسرچ اتنی آگے جا چکی ہے کہ میٹر کو کہا جاتا ہے کہ میٹر اٹ سیلف از نتھنگ بٹ اے فارم آف انرجی. وہ خود بھی انرجی کی ایک فارم ہی ہے، یعنی انرجی ہی انرجی ہے ساری چیزیں، جو کہ ایک پوائنٹ پہ آ کے ٹینجیبل فارم میں ایگزسٹ کرتی ہے تو ہمیں میٹر بن کے نظر آتی ہے، اور باقی انٹینجیبل فارمز آف انرجی بھی ایگزسٹ کرتی ہے، جیسے جنات ہیں، فرشتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ انٹینجیبل فارمز آف انرجی ہے، ٹھیک ہے، اور مزید بھی ہیں. تو اس ذرے کے ورڈ کو یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے میں نے یہ ڈسکرپشن دی ہے کہ پرانے زمانوں میں تو لوگوں نے سمجھا کہ انڈے، اس چونٹی کے انڈے کے برابر. اب اس سے بھی چھوٹا ہم سمجھ لیں کہ ایک ایٹم ہے، اس کے اندر بھی چھوٹا سا نیوکلیس ہے جو کہ مائکروسکوپک ہے، اور وہ بھی ہائی انٹینسٹی مائکروسکوپ ہی اسے دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر بھی الیکٹران، نیوٹرون، پروٹونز ہیں، وہ اس سے بھی چھوٹے ہیں، اور اس سب کو بھی اگنور کر کے اگر ہم صرف اس کی انرجی کو دیکھیں، وہ تو بالکل ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی، وہ تو بالکل
انٹینجیبل ہے, ہمیں فیل بھی نہیں ہو رہی. تو اتنے چھوٹے اعمال جو ہمیں محسوس بھی نہیں ہو رہے تھے دنیا میں, جنہیں ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے, ایسے ہی ہم نے بیٹھے بیٹھے اپنے بچے کو ڈانٹ دیا. اب ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں ہوتا, بھائی میرا تو رائٹ ہے میں ڈانٹوں, لیکن یہ تو بعد میں پتہ چلے گا نا میرا کتنا رائٹ تھا, اور میرا رائٹ کہاں ختم ہوتا تھا, میں نے اس سے آگے تو نہیں کچھ کر دیا, کہاں پر مجھے کیا کہنا چاہیے تھا کیا نہیں کہنا چاہیے تھا, کہاں پہ میں نے کیا اشارہ کیا, آنکھ سے اشارہ کر دیا, فیس کے ایکسپریشن سے کچھ شو کر دیا, چاہے وہ اچھا ہے چاہے وہ برا ہے. پھر چلتے چلتے خیال ہی نہیں ہے, کوڑا پھینک دیا, ریپر, ٹافی کا ریپر, چھوٹا سا ریپر ہے, کچھ نہیں ہوتا, پھینک دیا. بھئی اس سے ہو سکتا ہے کسی اور کو تکلیف ہو, یا کسی نے چلتے چلتے کوئی چھوٹی سی چیز رستے سے اٹھا لی, اس کو اس کا ثواب ملے گا. یعنی اتنے چھوٹے عمل جو اکثر ہم صرف اس پر ارادی طور پہ نہیں کرتے, غیر ارادی طور پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, وہ سارا کچھ صرف یہ نہیں کہ مینشنڈ ہوگا اعمال نامے میں, اس سب کو تولا بھی جائے گا. اب آپ خود مجھے بتائیں, اگر ایٹم کو ایک سائڈ پہ رکھا جائے, ہم اپنے میزان میں, اب ہمارے پاس ترازو ہے, ترازو چھوڑیں, ترازو تو پرانی بات ہو گئی نا, پرانے زمانوں میں یہ آیات سمجھانے کے لیے ہم ترازو کی بات کرتے تھے. اب ہم ویٹ سکیلز کی کیوں نہیں بات کرتے؟ اب ویٹ سکیلز دیکھیں جس کے اندر ویٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, مسکال تو ہے نا اس کے اندر, اس کے اوپر آپ ایٹم ویٹ رکھ لیں. ہمارے پاس کوئی ایسا سکیل ہے جو کہ اتنا ایکوریٹ ہو, اتنا سینسیٹیو ہو, اتنا ہائی فریکوینسی والا ہو کہ اس کو دیکھ بھی لے, سمجھ آ رہی ہے, اس کو دیکھے بھی, ریئلائز کرے کہ کچھ موجود ہے, اور دیکھنے کے علاوہ اس کو میجر بھی کر لے, اس کو ویٹ بھی کر لے, تول بھی لے کہ اس کا کچھ وزن بھی ہے. اور تیسری بات, اب ان سب باتوں کی جو ڈیپتھ ہے نا اس کو سمجھیے گا. تیسری بات, صرف اس کی کوانٹیٹی ہی نہیں, اس کی کوالٹی کو بھی سمجھ لے. کہ میں نے کسی کو ایکسپریشن دیا تھا, اب ایکسپریشن سمجھے کہ وہ رکھا گیا ہے ویٹ مشین پہ, اب اس فرض کریں ایک دفعہ دیا تھا, یہ تو اس کی کوانٹیٹی ہے نا, اب اس کے پیچھے کوالٹی ہے. فرض کریں کوئی اچھا ایکسپریشن تھا, اس میں کتنا اخلاص تھا, کتنی ریاکاری نہیں تھی, ملاوٹ کسی قسم کی نہیں تھی, اس میں جو کوالٹی اینڈ سبسٹنس ہے وہ بھی وہ اسکیل دیکھ لے. ایسے اسکیل کو اب ہم نے امیجن کرنا ہے, کیونکہ دنیا میں تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں. دنیا میں جو سب سے ہیویسٹ, جو ہیوی کہہ رہی ہوں, سب سے جو زیادہ ہائیسٹ ریزولوشن کا جو مائکروسکوپ بنایا گیا ہے, یہ ابھی ریسنٹ نیوز ہے, 28 جون 2021 کی, یعنی یہ 1-2 دن پہلے کی نیوز ہے. اس سائنس کی نیوز آپ لوگ دیکھا کریں, اس سے ہمیں فردر ڈسکوریز کا پتہ چلتا ہے. اس میں نے دیکھا کہ ہائی ریزولوشن مائکروسکوپ جو بنایا گیا, اس کے بارے میں سائنٹسٹ نے پھر پوری ڈیٹیل ہمیں دی کہ یہ ایک ٹول انوینٹ کیا گیا ہے جس کے ذریعے سے people will look at things that we can't even imagine now, جو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ایگزسٹ کرتا ہے, وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. اور یہ جو سائنٹیفک امریکن جو نیوز پیپر ہے, جس پہ نیوز پیپر کہہ رہی ہوں, جو کہ بلاگ ہے, اس کے اوپر آپ دیکھیے گا, اس کے اوپر پکچر دی گئی ہے جس کو 100 ملین ٹائمز زوم کیا گیا ہے, یہ پکچر لینے کے بعد الیکٹران ٹائپوگرافی کے ذریعے سے. اس ٹیکنیک کا نام کیا ہے؟ الیکٹران ٹائکوگرافی. اور اس کے ذریعے سے بیم آف الیکٹرانز کو شوٹ کیا گیا, اباؤٹ 1 بلین آف دیم پر سیکنڈ, 1 سیکنڈ میں بلین آف دیم کو شوٹ کیا گیا ایٹ اے ٹارگیٹ مٹیریل. اور ٹارگیٹ مٹیریل پہ شوٹ کرنے کے بعد الیکٹرانز نے اس مٹیریل کو ہٹ کیا, اور ہٹ کرنے کے بعد ایک پیٹرن ڈیولپ ہوا, پیٹرن جنریٹ ہوا, جس کے ذریعے سے مشین لرننگ الگوریدمز نے کیلکولیٹ کیا کہ اس میں جو ایٹم موجود ہے اس کی شیپ کیا ہے, وہ کیسا ہے. جو ہائیسٹ ریزولیشن کی ایٹم کی پکچر لی گئی ہے نا, وہ پھر انہوں نے اس میں
ہمیں دکھائی، اس میں موجود ہے، اس آرٹیکل میں یہ پکچر موجود ہے، اور وہ پکچر بھی پھر 1000 ٹائمز اس کو زوم بھی کیا گیا ہے. تو سوچیں، یہ تو ایٹم کی بات ہو رہی ہے، اور یہ تو انسان کر رہا ہے الیکٹران ٹائکوگرافی کے ذریعے سے، جو کہ ابھی ریسنٹ ترین ٹیکنیک ہے. اتنا ہائی ریزولیوشن، ہائیسٹ سینسٹیوٹی کے ساتھ الگوریدم بنایا گیا، ایک مشین بنائے گی جس کے ذریعے سے بلینز آف ٹائم ایک میٹر کو ہٹ کر کے پھر اس کی پکچر لی گئی اور اس کو زوم کر کے دکھایا گیا. تو اگر یہ ایک ایٹم ہمیں اس طریقے سے دکھایا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اب وہ کیسی ٹیکنالوجی ہوگی اور انسان کی نظر کو کتنی زیادہ فریکوینسی دے دی گئی ہوگی، اس وقت ہم ایک بدلی ہوئی حالت میں ہوں گے نا. یہ ہم نے سورۃ الدہر میں پڑھا تھا، انسان ایک بدلی ہوئی شکل میں اٹھایا جائے گا، سب کچھ اس کا انہینس کر دیا جائے گا، بڑا کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، فزیکلی بھی اور اس کی باقی صلاحیتیں بھی، کیپیبلٹیز بھی بڑھا دی جائیں گی. تو وہ ہم وہاں پہ اپنے اس عمل، اس چھوٹے سے چھوٹے فعل اور عمل کو، جس کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، جو جس ذرے کی ابھی میں نے جو اگزامپل آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے ریسرچ کے تھرو، اس سے بھی چھوٹے ذرے سے ذرے کو اب آپ نے امیجن کرنا ہے، اس سے بھی چھوٹے ذرے کو جسے ہم دنیا میں نہیں دیکھ سکتے. بیسکلی اسی کی طرف اس صورت میں پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے، اسی لیے میں اس کی بات کر رہی ہوں. اس سے پہلے جو میں نے اعمال کی اگزامپل دی تھی، وہ تو وہی تھے نا جو کہ ہم بیسکلی سوچ سکتے ہیں. ایکسپریشن ہو گیا، کسی کو دیکھنا ہو گیا، کچھ گرانا ہو گیا، کچھ اٹھانا ہو گیا، کچھ کھجور کسی کو گفٹ دینا ہو گیا، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیز، وہ جو ہم امیجن کر سکتے ہیں، ہم سوچ سکتے ہیں. لیکن یہاں صرف ان کی بات نہیں ہو رہی، یہاں اس ذرے کے برابر کی بات ہو رہی ہے جو ہمارے وہم و گمان میں ہی نہیں، جس کی اب نہیں سمجھ آتی کہ اب ہم اگزامپل بھی ایک دوسرے کو کیا دیں، جو کہ اتنا چھوٹے سے چھوٹی برائی ہوگی یا اتنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہوگی، اس کو بھی اس وقت ہائی ریزولوشن امیجز کے تھرو ہمیں ملین ٹائمز زوم کر کے، اس سے بھی زیادہ زوم کر کے ہمیں دکھا دیا جائے گا کہ بھئی دیکھ لو، یہ بھی جو تم نے کیا تھا نا، یہ بھی ضائع نہیں گیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دکھانے کے لیے سیو کیا. اور صرف وہ کیا دکھایا جائے گا؟ دکھایا نہیں جائے گا. ہم نے سورۃ القاریہ میں آگے جا کے پڑھنا ہے نا، پھر ان کو کیا کیا جائے گا؟ تولا جائے گا. اور آلریڈی اس صورت میں مسقال کا وزن یوز ہو رہا ہے کہ مسقال کو یوز کیا جائے گا ان کو ویٹ کرنے کے لیے، ان کا وزن کیا جائے گا. مطلب ان کی کوانٹٹی، انہیں گنا نہیں جائے گا، نہ ہی انہیں ان کی لمبائی چوڑائی ناپی جائے گی، بلکہ ان کے وزن کو دیکھا جائے گا، تولا جائے گا. کیونکہ بات یہاں پہ صرف کوانٹٹی کی نہیں ہے، بلکہ کوالٹی اینڈ سبسٹنس کی بھی ہے کہ اس کے پیچھے اخلاص کتنا زیادہ ہے، اس کے پیچھے ایمان کی کتنی طاقت موجود ہے. اسی لیے تو کفار اور منکرین آخرت اور مکذبین اور منافقین جو عمل کریں گے وہ ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ وہ تولے جائیں گے. ان میں اخلاص زیرو پہ تھا. تو کوانٹٹی تو میٹر ہی نہیں کرتی، میٹر ہی کوالٹی کر رہی ہے، ٹھیک ہے. جہاں پہ کوالٹی زیرو ہوگی تو کوانٹٹی خود ہی نیگلیجیبل ہو جائے گی. تو یہ یہاں پہ سسٹم ہوگا. اور یہ تو ابھی جو میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی ٹیکنیک کی، نئی ریسرچ کی، وہ تو دیکھنے کے حساب سے میں نے اگزامپل دی نا. اس کے علاوہ اب اس سکیل کے بارے میں بھی سوچیں، وہ کیسا سکیل ہوگا، کتنا ہائی سینسٹیو اور ہائی ریزولوشن اور ہائی فریکوینسی والا میجرنگ ویٹ مشین وہ سکیل ہوگا جس کے اوپر اتنی مائنیوٹ چیز بھی رکھی جائے گی، اور وہ صرف اس کا کلو گرام، گرامز، ویٹ، میس وغیرہ میں ہی صرف اس کو ڈٹرمن نہیں کر لے گا، بلکہ اس کی پیچھے جو کوالٹی، خلوص وغیرہ جو شامل ہے، اس کو بھی وہ میجر کر کے بتا دے گا اور ہمارا حساب ہو جائے گا. یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو کہ جن کی انٹینسٹی کو، اسی لیے صورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اتنی جامع صورت ہے اور اتنی منفرد صورت ہے، اتنی یکتا صورت ہے. یہ یہاں پر جو ذرے کا ذکر ہے نا، یہ قرآن مجید میں میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کہیں اور اس بات کا ذکر ہو کہ ذرے کے برابر بھی نیکی اور اتنی چھوٹی سی برائی بھی، وہ اس میں سے کچھ بھی چھوڑا نہیں جائے گا. سارا کا سارا کچھ لایا جائے گا، دکھایا جائے گا اور تولا جائے گا، اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے، اور اس کی بیسس پر انسان کے پھر فیصلے ہوں گے. اور ابھی ہم نے سورۃ الکہف کی آیت پڑھی تھی نا، وَلَا يَظْلَمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب تم پر کسی ایک پر تھوڑا سا بھی ظلم نہیں کرے گا. ظلم ہوگا ہی نہیں. کیسے ہو سکتا ہے ظلم، جبکہ اتنا ہائی سینسٹیوٹی والا،
اتنے بڑے بڑے سینسرز جس میں لگے ہوئے ہیں، ہائی ریزولوشن والے اسکیلز موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہمارا سارا کچھ کر رہے ہوں گے. اور وہی بات ہے کہ یہ سارا کچھ شاید پاسٹ میں سمجھنا مشکل ہوتا، لیکن اب ان ریسرچز کے ساتھ، ان ایگزامپلس کے ساتھ، جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ہمیں اتنی ترقی کروا دی، ان باتوں کو سمجھنا اب اتنا مشکل نہیں رہا. اسی لیے قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ وہ ایک تو ہمیں پتہ ہے کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ قرآن ہے، دوسرا قرآن کا اعجاز جو ہے، اعجاز مطلب اس کا معجزہ ہونا، اس کا میریکلس ہونا، مطلب اس کا جو سپر نیچرل ہونا، باقی چیزوں جیسا نہ ہونا. یہ ثابت بہت سارے پوائنٹس سے ہوتا ہے کہ قرآن کس طریقے سے معجزہ ہے. ان میں سے ایک پوائنٹ یہ ہے کہ سائنس ساری کی ساری ہار جاتی ہے، گھٹنوں پر گرنے کے لائق ہو جاتی ہے، قرآن کے سامنے کھڑی ہی نہیں ہو سکتی، کچھ رہ ہی نہیں سکتی. آج ریسرچ ہمیں صرف یہ بتا رہی ہے، الیکٹران ٹائکوگرافی کے ذریعے سے، یہ جو لیٹسٹ ایڈوانسمنٹ ہے اس کے ذریعے سے بلینز آف ٹائمز ہٹ کر کے ہم ایک ایٹم کی کلیئرسٹ امیج لے رہے ہیں. تو وہاں پر پھر کیا ہوگا، ایک ایک ذرہ بار بار ہمیں ہماری آنکھوں کو بھی ایسا کر دیا جائے گا، اور وہ ذرہ بھی ایسا ہوگا کہ ہمیں آرام سے نظر آ رہا ہوگا، اور اس کو میجر بھی کر لیا جائے گا. یہاں پہ ابھی میجر ہونے کی بات نہیں ہو رہی دنیا میں، وہاں میجر بھی کر لیا جائے گا. تو سائنس کو مار کے رکھ دیتا ہے، مات دے دیتا ہے قرآن مجید. یہ ان لوگوں کے لیے میں بات کر رہی ہوں جو کہ سائنس سے بہت زیادہ امپریسڈ ہیں، بہت زیادہ مرغوب ہیں، جو کہ سائنس کی انوینشنز اور کریشنز اور ان سب باتوں سے، نیو ریسرچز سے بہت زیادہ امپریس ہوتے ہیں. حالانکہ سائنس کی ساری اسٹڈی کیا ہے، ہاؤ ڈز تھنگز ورک، کیسے ہو رہا ہے سارا کچھ دنیا میں، سب کچھ کیسے ہو رہا ہے، اس کو سائنس اسٹڈی کرتی ہے. اور الٹیمیٹ گول کیا ہے سائنس کا، کیا ہونا چاہیے کہ وہ ساری پھر ڈسکوریز کو الٹیمیٹلی ریلیٹ کرے اللہ کے ساتھ. لیکن جو نان مسلم ہیں وہ تو پھر ریلیٹ کر ہی نہیں پاتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آیات کیوں کہا، قرآن مجید کی سارے سینٹنسز کو آیات کیوں کہا گیا، پھر پوری کریشن میں بکھری ہوئی تمام نشانیاں جو ہیں، جتنی بھی کریشن ہے اس سب کو آیات کیوں کہا گیا، نشانیاں کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ سب پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں، وہ سب نشانیاں اس بات کی طرف کہ اس سب کا کریٹر ہے. ان سب ڈسکوریز کے ذریعے، سائنس کے ذریعے پہنچو اللہ کی طرف. تو یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ وہ ساری سائنس کو مات دے کے، اور ہر سائنٹسٹ کو بھی کہتا ہے کہ کریٹر کو دیکھو، کریٹر کی طرف آؤ، کریٹر کو پہچانو. اللہ نے تمہیں اس لائق بنا دیا کہ تم یہ ڈسکوری کر سکتے ہو، تو سوچو کہ اللہ کے پاس کیا کیا موجود ہے، اللہ کا قدرت اور اختیار کیا ہے. اور الٹیمیٹلی تم کیا کرو، وہی جو ہم نے پچھلی صورت کے بالکل اینڈ میں پڑھا تھا، ذالک لمن خشی ربا. تو یہ اسی کے لیے ہے جو کہ اپنے رب کے سامنے خشیت کا اظہار کر دیتا ہے، خشوع و خضوع کا اظہار کر دیتا ہے، ہمبل ہو جاتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بے بس کر دیتا ہے. یا اللہ میں کچھ نہیں، سارا کچھ تو ہی تو ہے. تو ہمارا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کو پہچاننا، قرآن کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل کرنا، آخرت پر ایمان کے ساتھ ساتھ یقین رکھنا، اور اپنے افعال و اعمال کو بہتر سے بہتر بنانا. یہ تھی سورۃ الزلزال، جس کا آغاز ہوا ایک بہت بڑے ایونٹ سے، بہت بڑے ہلا دینے والی چیز، ایک زلزلے سے، اور جس کا اختتام ہوا چھوٹی سی چیز پہ، ایک ذرے پہ، ایک مائنیوٹ سی چیز جو کہ شاید اب ہمیں نظر بھی نہیں آتی اور اس وقت ہمیں نظر آئے گی. تو یہ اس صورت کا اسلوب تھا، بڑی سے بڑی چیز سے ہم چھوٹی سے چھوٹی چیز کی طرف آئے ہیں اس صورت میں. اور آخری بات میں بتاتی چلوں، تدبر القرآن میں اصلاحی صاحب نے لکھا ہے کہ منکرین آخرت جو تھے، ان کے پاس بیسیکلی 3 وجوہات ہوتی تھی جس کی بیسس پر وہ آخرت کا انکار کرتے تھے. ٹھیک ہے، جو کہ اب بھی کیا جاتا ہے. اب بھی جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں ان کے پاس بھی کم و بیش ایسی ہی 3 وجوہات ہوتی ہیں، یہ اس سے ملتی جلتی ہی ہوتی ہیں. اور انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں تدبر القرآن میں کہ ان تینوں انکاروں کا، ان تینوں جو یہ لوگ ریزن دیتے تھے، ان تینوں سوالات کا جواب اس صورت میں دے دیا گیا. اس کو بھی اب ہم دیکھ لیتے ہیں. ایک یہ وہ کہتے تھے کہ جی اتنی بڑی زمین، اس
کو کیسے کچھ ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ تو خیر پہاڑوں وغیرہ کے بارے میں بھی یہی کہتے تھے، لیکن زمین کے بارے میں پھر آپ سوچیں کہ بہت ہی انہیں اچھمبا ہوتا ہوگا۔ اور آج کل کیا ہے، آج کل پورے یونیورس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اتنا بڑا یونیورس، اتنا اسپیس ہے، یونیورس ہے، اور یونیورس میں اتنی اینٹیٹیز ہیں، اتنے بڑے سائز کی اینٹیٹیز ہیں۔ بیسیکلی اب تو میجرمنٹس ہو چکی ہیں نا، ارتھ کا جو سائز ہے، اتنے بڑے ٹیلیسکوپس بن چکے ہیں۔ لاسٹ ٹائم میں نے ہبل کا آپ کے سامنے ذکر بھی کیا تھا، جو کہ ون آف دا ہائیسٹ میگنیچیوڈ ٹیلیسکوپ ہے۔ ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے ارتھ کا تو کوئی سائز ہی نہیں ہے ان کمپیریزن ٹو سن، ان کمپیریزن ٹو جوپیٹر، سیٹرن، یہ جو بڑے بڑے پلانٹس ہیں، اور اتنا بڑا ہمارا سورج ہے، اور یہ سب مل کے گلیکسی بنتے ہیں۔ ہماری گلیکسی ملکی وے ہے، اور ہماری ایک ہی گلیکسی نہیں ہے اس پورے یونیورس میں۔ گلیکسی میں بیسکلی ہمارا پورا سولر سسٹم آ جاتا ہے، سولر سسٹم انکلوڈنگ اٹس مونز، اور باقی جتنے سٹارز ہیں ان کی اپنی اپنی گلیکسیز ہیں۔ تھاؤزنڈز آف گلیکسیز ملتی ہیں ہمیں، یونیورس میں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ صرف سٹارز ہی ایگزسٹ نہیں کرتے، ہر سٹار کے ارد گرد پورے پورے سولر سسٹمز، پوری پوری گیلیکسیز ایگزسٹ کرتی ہیں۔ صرف ہماری گیلیکسی نہیں ہے جس میں یہ سولر سسٹم ایگزسٹ کر رہا ہے، پوری یونیورس میں پھیلی پڑی ہیں گیلیکسیز۔ اور پھر گیلیکسیز کا سیٹنگ پوائنٹ ہے، ان کو ختم کرنے کے لیے بلیک ہولز موجود ہیں، اور نیوٹرون سٹارز کا ایک کانسیپٹ ہے وہ موجود ہیں۔ تو اتنے زیادہ چیزیں موجود ہونے کے بعد، الیکٹرو میگنیٹک فیلڈز ہیں یونیورس میں، گریویٹیشنل موشنز ہیں یونیورس میں، جو کہ مزید ناسا بھی اس پہ کام کر رہا ہے۔ امریکہ، آسٹریلیا، چائنا، یہ سب اسپیس کو اسٹڈی کر رہے ہیں، اور اب تو ان کو یہ لگتا ہوگا نا کہ پورا کا پورا یونیورس اتنا بڑا، یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ اور یونیورس بھی وہ جو کہ آلریڈی ریسرچ سے ثابت ہو چکا ہے کہ یونیورس ایکسپینڈ ہو رہا ہے، اور آلریڈی ہم تو قرآن میں پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہوں جو یونیورس کو مسلسل وسعت دے رہا ہے، اس کو ایکسپینڈ کر رہا ہے۔ یہ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 47 کا اینڈ ہے، انا لموسعون، بے شک ہم ہیں اس کو وسعت دینے والے۔ تو اب تو لوگ یہ سمجھتے ہوں گے نا کہ اتنا بڑا یونیورس یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آنسر دے دیا کہ ایسا زلزلہ آئے گا، سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور باقی یونیورس کی اینٹیٹیز کیسے ختم ہوں گی وہ ہم سورۃ التکویر میں، انفطار میں آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ دوسرا، منکرین آخرت کیا وہ اعتراض کرتے تھے کہ خدا کو اتنے بڑے بڑے کاموں سے کیسے فرصت ملے گی، نعوذ باللہ، جو ہمارے چھوٹے بڑے کام کی فکر ہے، جو ہمارے اعمال دیکھے جائیں گے۔ اور ابھی یقین کیجئے، میں نے خود پڑھا، آپ لوگوں نے بھی دیکھا پڑھا ہوگا، سنا بھی ہوگا، لوگ یہی ایگزیکٹ سیم اعتراض ابھی بھی کرتے ہیں۔ بیسیکلی انسان تو وہی ہے، انسان کی سوچ تو وہی ہے، اور ہسٹری اپنے آپ کو ریپیٹ کرتی ہے۔ تو ابھی بھی جو لوگ پریکٹسنگ نہیں ہے نا، وہ یہی کہتے ہیں، ان کے پاس ایگزیکٹ یہی سیم ریزن ہوتا ہے کہ بھئی اللہ کو کیا فکر، اللہ کو میرے پردے کی ہی فکر ہوگی، میں نمازیں تو پڑھ رہی ہوں نا، یا اللہ کو میری داڑھی کی ہی فکر ہوگی، یا اللہ تعالیٰ کو یہی فکر ہے کہ ہم کیا پہن رہے ہیں، کیا نہیں پہن رہے، کیا کر رہے ہیں، کب سو رہے ہیں، ہم نے یہ کیا یا یہ نہیں کیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ کو اتنا بڑا یونیورس چلانا ہے تو ہم تو اتنی چھوٹی سی اینٹیٹی ہیں، ہماری فکر ہوگی؟ نعوذ باللہ، نقل کفر، ایسی باتیں خود میں نے پڑھی بھی ہیں، سنی بھی ہیں۔ پہلے بھی منکرین آخرت یہ اعتراض کرتے تھے، آبجیکشن دیتے تھے، ابھی بھی دیتے ہیں۔ تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر میں جواب دے دیا کہ بھئی ہاں، ذرے کے برابر نیکی بھی کرو گے تو دیکھی جائے گی، دکھائی بھی تمہیں جائے گی، چھوٹا مت سمجھو، اور ذرے کے برابر برائی کرو گے وہ بھی دکھے گی، دکھائی بھی جائے گی۔ اور تیسرا، جو منکرین آخرت اعتراض کرتے تھے کہ بھئی ہم مر کر ختم ہو جائیں گے، اٹھیں گے تھوڑی، یہ کیا ہوتی ہے دوسری زندگی، مٹی میں جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے۔ اور ابھی بھی یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھئی مٹی میں جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہندو اپنے آپ کو جلا کے راکھ بنا دیتے، بس ختم، یا پتہ نہیں کوئی دوسرا جنم ہوگا، ہم جانور بن کے اٹھیں گے، یا پتہ نہیں کوئی اور انسان بن کے اٹھ جائیں گے، ایسی کوئی عجیب سی چیزیں۔ اور بہت ساری کلچرز میں تو یہی بات ہے کہ جی ہم مریں گے تو ختم ہو جائیں گے، بات ختم، زندگی آہستہ آہستہ نئے لوگ آ رہے ہیں، پرانے ختم ہوتے جا رہے ہیں، مٹی میں شامل ہو کے مٹی بن جاتے ہیں، دوبارہ تھوڑی اٹھیں گے۔ تو اس کا بھی جواب اس صورت میں دے دیا گیا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، جب زمین اپنے سارے بوجھ نکالے گی تو انسان کہے گا کیا ہوا ایسے؟ تو جب انسان بولے گا کب؟ جب وہ زندہ ہوگا تبھی بولے گا نا، مطلب اس کو دوسری زندگی ملے گی اور وہ بولے گا، جواب دے گا۔ تو منکرین آخرت کو سمجھانے کے لیے یہ صورت بہت ہی اچھی صورت ہے، انہیں یہ پڑھا کر بتانی چاہیے۔ آئندہ جو آپ کو کہے نا کہ جی اب میں نماز تو پڑھتی ہوں نا، کہ ضروری ہے قرآن پڑھنا، اب میں قرآن تو پڑھتی ہوں نا، کیا ہوا فجر نہیں پڑھی جاتی؟
اب میں روزے تو رکھ رہی ہوں نا، کیا ہوا اگر میں نے پردہ نہیں کیا صرف، تو بھائی ذرے کے برابر بھی ہر چیزیں دیکھی جائیں گی، سب کچھ دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب لاسٹ بات یہاں پر میں بتا دوں کہ یہ جو اعمال کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، کچھ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں پر جزائے اعمال کی بات ہو رہی ہے، کہ اعمال کی جزا، جو الٹیمیٹ جزا اور سزا ہے نا، وہ اس کی بات ہے، وہ دکھائی جائے گی یا شو کی جائے گی۔ لیکن بیشتر علماء نے اور قوی رائے یہی ہے کہ جو اعمال ہیں اٹ سیلف وہی دکھائے جائیں گے، تاکہ انسان کو پہلے تو احساس ہو کہ اس نے کیا 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 اور اس نے کیا کیا غلطیاں کی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جس کو اریز کرنا ہوگا اریز کریں گے، جس عمل کو بہت زیادہ بڑھا کر جزا دینی ہوگی اس کو بڑھا کر جزا دیں گے، جن کو ڈھانپنا ہوگا گناہوں کو وہ ڈھانپ دیں گے، وہ سب بعد میں ہوگا، تاکہ انسان کو اچھی طرح سے حسرت بھی ہو اور اس کو احساس بھی ہو۔ تو بیسکلی یہ دونوں رائے موجود ہیں، اور دونوں رائے دونوں جو ایونٹس ہوں گے ان دونوں کا قرآن میں ذکر ہے، تو ہمارا ایمان دونوں پر ہے۔ اور قوی رائے کیا ہے کہ یہاں پر بیسکلی اعمال کی بات ہو رہی ہے۔ اب اینڈ پر کچھ احادیث انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم سب نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے کہ صدقہ دو چاہے وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، ایک کھجور دو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی یہ مت سوچے کہ ہاں میں اتنی چھوٹی سی چیز اس کو دوں، اس کا کیا فائدہ، اس سے کیا ہوگا، نہ اس کی بھوک ختم ہوگی اور مجھے اس سے کتنا فائدہ مل جائے گا، میں کل کو کوئی بڑی چیز دے دوں گی، کل کو دعوت کر دوں گی، آج کیا اتنی چھوٹی سی چیز دوں۔ یہ مت سوچیں، ایک کھجور ہی چاہے ہو۔ اور اسی طرح اب باہر جانے لگے ہیں آپ تو اپنی گاڑی میں بسکٹس رکھ لیا کریں، جو ٹکی پیکس ملتے ہیں نا، 2 بسکٹس والے پیکٹس آج کل تو ایزیلی ملتے ہیں، پرکس ہیں، ایسی کوئی بھی چھوٹی چیز 10 والی وہ بندہ رکھ لیتا ہے، بسکٹس رکھ لیتا ہے۔ آپ جا رہے ہیں رستے پہ سگنلز پہ بسکٹ دیتے جائیں، آپ کسی کو بھی بسکٹ پکڑا دیں، مزدور اکثر رستے میں نظر آتے ہیں، کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، آپ انہیں دے دیں۔ گرمیاں ہیں تو پانی کی ٹھنڈی بوتلیں رکھ لیں، روز اسکول جانا ہوتا ہے بچوں کو لینے، بچوں کو چھوڑنے، پانی کی بوتل رکھ لیں گاڑی میں، یا اور کسی نہ کسی کام کے لیے آپ روز نکلتے ہی ہوں گے، ٹھنڈی پانی کی بوتلیں آلریڈی فریزر میں جما کے رکھا کریں۔ رستے میں جاتے جاتے پولیس بھی نظر آتی ہے، ٹریفک پولیس نظر آتی ہے، بیگرز نظر آتے ہیں، مزدور نظر آتے ہیں، یا ویسے بھی کوئی آپ کو کالج یونیورسٹی سے واپس آتا ہوا اسٹوڈنٹ نظر آ رہا ہے، جاب سے واپس آتے لوگ نظر آ رہے ہیں جاتے ہوئے، آپ ان کو پکڑا دیں بس، فرض کریں اسے ضرورت نہیں ہوگی، وہ آگے کسی کو دے دے گا، وہ گارڈ کو، چوکیدار کو دے دے گا۔ ان کاموں کو چھوٹا مت سمجھیں، بس ان کاموں پر عمل کیجیے اور اپنے ہر چھوٹا چھوٹا کام کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے اعمال میں اضافہ ہو، اور ہر چھوٹے صغیرہ گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور ایک مرتبہ یہ ہم نے واقعہ سنا ہوا ہے کئی دفعہ، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عائشہ نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیسکلی ایک خاتون آئیں پہلے، اور انہوں نے کچھ مانگا کہ کچھ کھانے کے لیے دے دیں، ان کے ساتھ 2 بچے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا ایک ہی کھجور تھی، انہوں نے اس کو دے دی، تو اس عورت، حالانکہ وہ 3 تھے، 2 بچے اور ماں، تو اس عورت نے کیا کیا، اس کھجور کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا، ایک اپنے بچے کو دیا، دوسرے اپنے بچے کو دیا اور چلی گئی، اس نے خود کچھ بھی نہیں کھایا۔ تو حضرت عائشہ اس پہ حیران ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے تو حضرت عائشہ نے پورا واقعہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ ایسے ہوا تھا، تو میں نے ایک کھجوری تھی اس کو دی، اس نے دونوں اپنے بچے میں ڈیوائڈ کر دی، آدھی آدھی، اور خود چلی گئی پھر بچوں کو لے کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت نے اس کام کے بدلے جنت خرید لی، یعنی اس نے جنت کو پا لیا اپنے اس عمل کی بیسس پہ کہ اس نے اپنی بھوک کی پرواہ نہیں کی، چھوٹی سی چیز تھی، آدھی کھجور تھی، لیکن اس نے اپنی اولاد کو دے دی، اور عورت اولاد کو ہر نیکی صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیکی تمہاری صدقہ ہے، اور ہر نیکی کا اب وزن ہوگا، یہ تو ہمیں اب اس صورت سے ہی پتہ چل گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری پڑوسن تمہیں کوئی جلی ہوئی چیز بھی بھیجے نا، اس پہ بھی تم ناخوش نہ ہو، بلکہ شکر ادا کر کے اسے لو، کیونکہ اس کی یہ نیکی بھی کاؤنٹ ہوگی اور اس کو اس کا اجر ملے گا۔ اور یہ بھی حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی پڑوسن کو کچھ نہ کچھ بھیجو، چاہے وہ کسی جانور کا کھر ہی کیوں نہ ہو، یعنی پائے ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اپنے پڑوسن کو بھیجو، یعنی شیئر کرو، دوسروں کو ضرور کچھ نہ کچھ دو۔ اب ہم اتنے بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، ہمارے اگر پڑوسیوں سے کوئی تعلقات نہیں ہیں، نیچے اوپر والے گھروں میں تو ہمارا ہوتا ہے نا، جو ہم نے رینٹ پہ دیے ہوئے ہوتے ہیں، یا خود ہم رینٹ پہ رہ رہے ہیں، نیچے کوئی اور رہ رہا ہے یا اوپر کوئی اور رہ رہا ہے، ان سے
تو تعلق ہوتا ہے، یا باہر گارڈز ہوتے ہیں یا ہمارے سرونٹس ہوتے ہیں، ان سب سے تو ہمارا تعلق ہوتا ہے. بیسکلی روز کی بیسس پہ تو ہم انہیں تو کچھ دے سکتے ہیں نا، اگر ہم کوشش کریں. بس بات کیا، ہم اپنا مائنڈ بنا لیں، ہم نیت کر لیں. ایون نیت کرنے کا، ارادہ کرنے کا اتنا زیادہ ثواب ہے. ہم نیت کر لیں. کسی دن چلے مس ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کو کون سا عمل پسند ہے؟ پہلے بھی میں نے بتایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ اللہ کو سب سے زیادہ وہ عمل پسند ہے جو کہ مسلسل کیا جاتا ہے. تو نیت کریں، روز گارڈ کو پانی بھجوا دیں، کھجوریں بھجوا دیں، کچھ کھانے کو کھانا بھجوا دیں، روز گارڈ کو بھجوا دیں یا روز سرونٹس کو دے دیں. اسی ثواب کی نیت سے اپنی پڑوسن کو روز کچھ بھیجیں. اس حدیث پر البتہ عمل کیجیے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، دیکھو ایسے گناہوں سے بچنے کا پورا اہتمام کرنا جنہیں چھوٹا یا حقیر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے اس پر بھی مواخذہ ہوگا. اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنا، کیونکہ وہ سب جمع ہو جائیں گے اور جمع ہو کر وہ تمہاری ہلاکت کا باعث بنیں گے. یعنی کسی بھی چھوٹی چیز کو چھوٹا مت سمجھنا، چھوٹے گناہ کو، اور کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو، نیکی کو بھی چھوٹا مت سمجھنا، بلکہ چھوٹی سے چھوٹی نیکیاں بھی کرنا اور چھوٹے سے چھوٹے گناہوں سے بھی بچتے جانا. یہاں پر اس صورت کو ہم مکمل کرتے ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.